السلام علیکم۔ جیسا کہ پہلے کئی بار کہہ چکا ہوں، رائنا میری مرحوم بہن رابعہ کی ہم شکل تھی، اور رابعہ تقریباً 22 برس پہلے میرے دوست اور دست راست ٹیپو کی شریک حیات تھی۔ اس کی وفات کے بعد ٹیپو نے لاہور شہر چھوڑ دیا تھا۔ کبھی کبھی اس کی یادوں میں گم ہونے کے لیے، اسے اپنے آس پاس دیکھنے کے لیے لاہور اپنی کوٹھی میں آ جاتا تھا۔ وہاں ایلبم میں اس کی تصویریں تھیں، الماریوں میں اس کے ملبوسات اور زیورات تھے۔ اس کوٹھی کے ایک ایک حصے میں یوں لگتا تھا جیسے وہ واپس آ گئی ہے اور وہ رائنا کے وجود میں آ گئی تھی۔ وہ بڑا صابر تھا، اسے راڈ مین کے ساتھ ازدواجی زندگی گزارتے دیکھتا رہا اور سوچتا رہا، کیا خدا کبھی مہربان نہیں ہوگا؟ یہ رابعہ سے عشق کا جنون تھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی ملے گی تو اسے سر آنکھوں پر بٹھائے گا، آخری سانسوں تک اس کی واپسی کا انتظار کرتا رہے گا۔ خدا رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ رائنا اس فریبی دغا باز شوہر پر تھوک کر ٹیپو کی زندگی میں آ گئی تھی۔ میں نے اس سلسلے میں اس کے بیٹے نعمان سے فون پر بات کی۔ ہیلو نعمان، کیسے ہو؟ وہ بولا، میں تو خیریت سے رہتا ہوں، آپ بتائیں، دن رات دشمنوں میں گرے رہتے ہیں۔ بے شک آپ فولادی اعصاب رکھتے ہیں، آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک کسی نہ کسی دشمن کے ہتھے چڑھ چکا ہوتا۔ ہتھے چڑھ گیا تھا۔ تم تو جانتے ہو تمہارے باپ راڈ مین نے مجھے اپنی قید میں بے بس اور بے یار و مددگار بنا دیا تھا۔ وہ ناگواری سے بولا، پلیز انکل، آپ اس یہودی کو میرا باپ نہ کہیں، میں کسی بھی دشمن سے زیادہ اس سے نفرت کرتا ہوں۔ چونکہ اس کے نطفے سے ہوں اس لیے اسے گالیاں نہیں دے سکتا، ورنہ ابھی میرے منہ سے جانے کیا کچھ ابل پڑتا۔ واقعی وہ باپ سے اتنی نفرت کرتا تھا کہ اس کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے کہا، میری ممی نے جیون ساتھی کے لیے ایک غلط شخص کا انتخاب کیا۔ جب میں ولدیت میں اس کا نام لکھتا ہوں تو بڑی شرمندگی مجھے ہوتی ہے۔ میں نے کہا، بیٹے، تمہاری ماں میری بہن ہے، وہ بھی شرمندہ ہے، اس کی بیوی بن کر اس نے کبھی سکھ نہیں پایا، ہمیشہ جھوٹ کے سائے میں فریب کھاتی رہی۔ میری بہن تمہاری ماں بہت مظلوم ہے، مجھے ان کی مظلومیت کا شدت سے احساس ہوتا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ انہیں پھر سے مسرت بری ایک ازدواجی زندگی ملے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ ممی کی دوسری شادی کرانا چاہتے ہیں؟ بیٹے، میرا اور تمہارا فرض ہے کہ ان کی محرومیاں ختم کریں۔ جو مسرتیں انہیں نہیں ملیں، ان تمام مسرتوں سے انہیں سرشار کریں۔ کیا ممی دوسری شادی کرنا چاہیں گی؟ اگر تم اعتراض نہ کرو تو انہیں ایک بہت ہی محبت کرنے والا جیون ساتھی ملے گا۔ کیا آپ کی نظروں میں کوئی ہے اور کیا مامی راضی ہیں؟ ہاں، وہ راضی ہیں۔ وہ اور تمہارے ٹیپو انکل ایک دوسرے کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ ٹیپو انکل تو بہت اچھے انسان ہیں، میں انہیں بہت چاہتا ہوں۔ تو پھر تمہاری طرف سے ڈن ہے؟ یس انکل، میں ابھی ممی سے بات کروں گا۔ میں فون بند کر رہا ہوں، ان سے بات کرو۔ میں نے فون بند کر دیا۔ اولاد جوان ہو جائے تو بڑھاپے میں شادی کرنے کے لیے اولاد کا تعاون اور ان کی رضامندی لازمی ہوتی ہے۔ نعمان یہ دیکھتا آیا تھا کہ اس کی ماں کیسے کیسے دکھ جھیلتی آئی ہے، لہٰذا اسے سکھ دینے کے لیے فوراً راضی ہو گیا۔ میں نے 2 گھنٹے بعد ٹیپو سے فون پر بات کی۔ نعمان کو ماں کی دوسری شادی پر اعتراض نہیں ہے۔ اب کسی بھی پہلی فلائٹ سے اٹلی چلے جاؤ، وہاں شادی خانہ آبادی کرو۔ رائنا کو لاہور میں نہیں رہنا چاہیے۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ رائنا تمہارے رشتہ داروں کی نظروں میں نہ آئے۔ اگر آئے گی تو دشمن یہی سمجھیں گے کہ تمہارے پاپا کی طرح تمہاری بہن بھی مدتوں بعد ایک نئی زندگی پا کر لاہور آئی ہے۔ پھر اس نے 1 گھنٹے بعد فون پر کہا، کل صبح 10 بجے کی فلائٹ سے سیٹیں اوکے ہو گئی ہیں، لیکن رائنا کی ضد ہے کہ وہ تم سے روبرو مل کر جائے گی۔ پلیز اس کی ضد پوری کرو، ہمیں اپنے پاس بلاؤ یا تم یہاں آ جاؤ۔ دونوں ہی باتیں ناممکن ہیں، لیکن میں بہن کا دل نہیں توڑوں گا۔ کل صبح ملاقات کرنے ایئرپورٹ آؤں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ میں نے اپنے پاپا کو کبھی روبرو نہیں دیکھا تھا، اخباروں اور رسالوں میں ان کی تصویریں دیکھی تھیں، ان کا چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا تھا۔ اس رات میں نے انہیں خواب میں دیکھا، یوں لگا جیسے روبرو ملاقات ہو رہی ہے۔ وہ خاموش تھے، انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ ان کے ایک ہاتھ میں عصا اور دوسرے ہاتھ میں لاوا انگوٹھی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ میری طرف بڑھا دیے، اگرچہ وہ کچھ نہیں بول رہے تھے، لیکن بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ وہ ہاتھ بڑھا کر انگوٹھی اور عصا پیش کر رہے تھے۔ یہ خاموش پیشکش کہہ رہی تھی کہ وہ دونوں چیزیں میرے لیے ضروری ہیں، مجھے ان سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر عصا کو تھام لیا، پھر ان کی ہتھیلی پر سے انگوٹھی کو اٹھا کر اسے ایک انگلی میں پہن لیا۔
میری دونوں گمشدہ چیزیں مجھے مل گئیں۔ میں اپنے اندر ایک تازگی اور بے حد توانائی محسوس کرنے لگا۔ ایسے ہی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ میرے دونوں ہاتھ خالی تھے، نہ عصا تھا نہ انگلی میں انگوٹھی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ میں منہ ہاتھ دھونے پھر باقاعدہ وضو کرنے کے لیے واش روم میں آ گیا۔ مجھے پہلی بار اس غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے طرح طرح کی مصروفیات میں الجھ کر انگوٹھی اور عصا کو بھلا دیا ہے۔ یہ سوچ کر صبر کر لیا تھا کہ جو چیزیں گم ہو گئیں سو ہو گئیں۔ اب میں اس غار میں کبھی جا سکوں گا، نہ وہاں تک جانے کا کوئی راستہ ملے گا، نہ وہ غیر معمولی چیزیں حاصل کر سکوں گا۔ حقیقتاً مایوس ہونے کی بات تھی۔ میں مایوس ہو گیا تھا۔ ایسے میں اس خواب نے مجھ سونے والے کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ پاپا نے اس خواب کے ذریعے سمجھا دیا کہ مجھے انگوٹھی اور عصا سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ میں نے نماز پر توجہ دی، پھر دعا مانگی کہ وہ دونوں گمشدہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ دعا مانگتے وقت نگاہوں کے سامنے بابا سائیں کا وہ غار تھا۔ وہاں سے تہہ خانے کے اس حصے تک پہنچا جا سکتا تھا جہاں پاپا نے انگوٹھی اور عصا کو خزانے کے ساتھ چھپا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں میری ان غیر معمولی چیزوں کی حفاظت کی تھی، اور اب خواب میں آ کر وہ امانتیں واپس کر رہے تھے۔ گویا کہہ رہے تھے، جاؤ تمہاری امانتیں وہاں رکھی ہوئی ہیں، انہیں حاصل کرو۔ میں نماز کے بعد کلام پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ ندا دوسرے بیڈ روم میں سوتی تھی۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اس کے بعد میرے بیڈ روم میں آئی۔ میں تلاوت میں مصروف تھا۔ وہ سر پر آنچل رکھ کر میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کلام پاک کے صفحات پر نظریں جما کر میرے ساتھ پڑھنے لگی۔ ہم نے ایک سپارہ ختم کیا، پھر میں نے کتاب بند کی۔ سر جھکائے وہیں بیٹھا رہا، دل ہی دل میں اسم اعظم پڑھتا رہا۔ ندا نے کہا، ناشتہ تیار ہے، چلیں؟ میں نے سر گھما کر اسے دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم میری لاوا انگوٹھی اور عصا کے بارے میں کچھ جانتی ہو؟ جی ہاں، باجی نے بتایا تھا۔ آپ وہ انگوٹھی پہن کر دشمنوں سے محفوظ رہتے ہیں، اور عصا کے ذریعے آپ کو غیر معمولی قوت حاصل ہوتی ہے۔ شاید وہ عصا آپ کا عجیب و غریب ہتھیار ہے۔ باجی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتی تھیں۔ پھر وہ جیسے چونک کر بولی، آپ نے پوچھا ہے تو یاد آ رہا ہے، وہ چیزیں کہاں ہیں؟ میں نے اسے تفصیل سے بتایا کہ وہ اہم چیزیں کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہیں۔ اس نے تمام واقعات سننے کے بعد کہا، انگوٹھی اور عصا قدرتی طور پر ملنے والی عنایات ہیں۔ یہ آپ کو ناقابل شکست بناتی ہیں، مگر یہ ایسی جگہ دفن ہو گئی ہیں جہاں تک پہنچنا محال ہے۔ میں نے کہا، یوں کہو وہاں تک پہنچنا ناممکن ہے، اور مجھے کسی بھی طرح ان چیزوں تک پہنچنا ہی ہوگا۔ ضرور کوشش کریں، ان کے بغیر آپ ادھورے ہیں۔ ہم یہاں بیٹھ کر انہیں حاصل نہیں کر سکیں گے، ہمیں ہندوستان جانا ہوگا۔ اس نے ایک ذرا مایوس ہو کر مجھے دیکھا، پھر پوچھا، کیا آپ مجھے چھوڑ کر جائیں گے؟ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم ہمیشہ میری جان کے ساتھ رہو گی۔ وہ خوش ہو کر بولی، چلیں اٹھیں ناشتہ کریں۔ وہ اٹھ کر کچن کی طرف گئی۔ میں نے کلام پاک کو چوم کر اسے الماری کے اوپر رکھا، پھر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر فون کے ذریعے اپنے ایک جانثار آدم ثانی سے کہا، میں پلاننگ تبدیل کر رہا ہوں، ایک ہفتہ کے اندر ندا کے ساتھ انڈیا جا کر رہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، کیا آپ کا نام، آپ کی شخصیت اور شناخت تبدیل ہوگی؟ ہاں، کسی ایسے ہندوستانی مسلمان کی آئی ڈی ہو جس پر انٹیلیجنس اور راہ والے کبھی شبہ نہ کریں۔ میں ابھی تمام ممالک کے جانثاروں سے رابطہ کر کے معلومات حاصل کروں گا، پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ اس سے رابطہ ختم ہو گیا۔ میں زیر لب اسم اعظم پڑھنے لگا۔ پاپا نے میری والدہ مرحومہ کو تہہ خانے میں پہنچنے کے دو راستے بتائے تھے۔ ایک تو وہ شکارگاہ کا کمرہ تھا جہاں کرشن جی کی مورتی تھی۔ اس مورتی کے قدموں کے نیچے سے وہ راستہ جاتا تھا۔ اب تو وہ پوری شکارگاہ اس تہہ خانے کی گہرائی میں دھنس گئی تھی، وہاں سے کبھی راستہ مل نہیں سکتا تھا۔ والدہ مرحومہ نے دوسرا راستہ بتایا تھا۔ وہ راستہ بابا سائیں کے غار سے جاتا تھا، لیکن کوئی نیک سچا دیندار ہی اسم اعظم پڑھ کر وہ راستہ کھول سکتا تھا۔ اور والدہ نے یہ بھی بتایا تھا کہ اسم اعظم پڑھنے کی مشق اس طرح غرق ہو کر کرنی چاہیے کہ اللہ کا پاک نام روح کی گہرائی سے ادا ہونے لگے، تب وہ وسیع و عریض بھاری بھرکم چٹان ذرا سی ہٹے گی اور تہہ خانے میں جانے کا راستہ دے گی۔ میں نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ عام حالت میں تو زیر لب پڑھتا ہی رہوں گا، لیکن زیادہ سے زیادہ تنہا رہ کر دوزانو ہو کر سجدے کرتا رہوں گا، اور دل کی روح کی گہرائیوں سے اسم اعظم ادا کرتا رہوں گا۔
میں اس وقت بھی ڈائننگ ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھے کرسی پر بیٹھا اسم اعظم پڑھ رہا تھا۔ ندا ناشتے کی ڈشیں لا کر رکھ رہی تھی۔ وہ بھی اسم اعظم پڑھتی ہوئی کچن کی طرف چلی گئی۔ وہ مجھ سے اس قدر متاثر تھی کہ جو میں کرتا تھا وہی وہ کرنے لگتی تھی۔ یہ دل سے چاہتی تھی کہ میں انگوٹھی اور عصا جلد سے جلد حاصل کر لوں۔ وہ چائے کی کیتلی اور پیالیاں اٹھائے ہوئے آئی۔ اس وقت بھی زیر اس وقت بھی زیر لب پڑھ رہی تھی۔ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ناشتہ شروع کرتے ہوئے کہا، ہمیں 9 بجے تک ایئرپورٹ پہنچنا ہے۔ رائنا اور ٹیپو اٹلی جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے تھے کہ ابھی مجھے ان سے نہیں ملائیں گے۔ ہاں، تمہاری کمسینی کے باعث جھجک رہا ہوں۔ رائنا منہ سے کچھ نہیں بولے گی لیکن دل میں ضرور سوچے گی کہ بھائی نے ایک بچی کو شریک حیات بنایا ہے۔ بے شک دنیا والے طرح طرح کی باتیں بناتے رہیں گے۔ ہم لوگوں کو ان کی سوچ کے مطابق بولنے سے نہیں روک سکیں گے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں تم ایئرپورٹ پہنچ کر مجھ سے الگ ہو کر دور دور رہو گی۔ جب رائنا اور ٹیپو چلے جائیں گے تو تم میرے پاس آ جاؤ گی۔ وہ ایک لقمہ چبا کر ایک گھونٹ پانی پی کر بولی، میں بابا سائیں کے غار میں پہنچنے کے لیے بے چین ہوں۔ آپ انڈیا جانے کے سلسلے میں کیا کر رہے ہیں؟ انتظامات کر رہا ہوں، شام تک معلوم ہوگا کہ اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم 9 بجے سے پہلے ایئرپورٹ پہنچ گئے۔ ندا پارکنگ ایریا میں کار سے اتر کر مجھ سے دور ہو گئی۔ میں عمارت کے اندر آیا، پھر دور تک نظریں دوڑانے لگا۔ وہاں مرد، عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ میری نظریں جیسے میلے میں گم ہو جانے والے بچوں کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ رائنا اور ٹیپو ویٹنگ ایریا میں اپنے لگیج کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب آیا۔ وہ مجھے عاقب محمود کے روپ میں پہچان نہیں سکتے تھے۔ میں نے کوڈ ورڈز ادا کیے تو ٹیپو خوش ہو کر فوراً ہی مجھ سے لپٹ گیا۔ رائنا ہمیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ٹیپو نے کہا، یہ تمہارے بھائی جان ہیں۔ اس نے پہلے تو بڑی توجہ سے خوب غور سے دیکھا۔ میں آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر کہا، میری بہنا، میں تمہارا عمیر بن بھائی جان ہوں، شہزادہ سلمان سعدی ہوں۔ اس بار وہ مجھے آواز اور لہجے سے پہچان گئی، میرے سینے سے آ کر لگ گئی۔ میں نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، میری اچھی بہن، یوں سینے سے نہ لگو، یہ اسلامی ملک ہے۔ یہاں بھائی بہن اور ماں بیٹے بھی ایک دوسرے سے فاصلہ رکھ کر ملتے ہیں۔ وہ فوراً ہی الگ ہو گئی۔ اس وقت خوشی سے رو رہی تھی، کہہ رہی تھی، آپ کے روبرو آ کر آپ سے لگ کر بھی دیدار کی پیاسی رہوں گی۔ میں نے کہا، ہاں، یہ میرا چہرہ نہیں ہے، کسی اور کی صورت ہے۔ تم میرے پاس آ کر بھی مجھے نہیں دیکھ رہی ہو، کیا کیا جائے، مجبوری ہے۔ وہ میرا ہاتھ تھام کر بولی، یہی بہت ہے کہ اپنے بھائی کو چھو رہی ہوں۔ جب کبھی اصلی چہرے کے ساتھ آئیں گے تو آپ کو جی بھر کے دیکھوں گی۔ اس نے میرے ہاتھ کو اپنی پیشانی سے لگایا۔ میں نے کہا، تمہیں نئی زندگی مبارک ہو۔ میڈیکل رپورٹس کے مطابق کینسر کا مہلک مرض ختم ہو گیا ہے۔ وہ بولی، یہ آپ کی اور ٹیپو کی مہربانیوں سے ہوا ہے۔ ٹیپو نے کہا، خدا راضی ہو تو ہمارے جیسے مہربان پیدا ہو جاتے ہیں، رب راضی ہو تو سب راضی۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو چونک گیا۔ میرا بڑا بیٹا منور قریب ہی کھڑا ہوا تھا، بڑی حیرانی سے رائنا اور ٹیپو کو دیکھ رہا تھا۔ جیسا کہ پہلے بیان کر چکا ہوں، لاہور میں میرے 3 دشمن لالچی بیٹے تھے۔ وہ تینوں دولت اور جائیداد حاصل کرنے کی خاطر مجھے مار ڈالنے کی حتی الامکان کوششیں کر چکے تھے۔ ان میں سے 2 بیٹے مراد اور سلطان خزانے تک پہنچنے کی اندھی خواہش میں مارے گئے تھے۔ بڑے بیٹے منور کو خونخوار کتوں نے اس طرح بھنبوڑا تھا کہ آپریشن کے بعد وہ خسرہ بن گیا تھا۔ اس وقت وہی منور میرے قریب کھڑا ہوا، بڑی حیرانی سے رائنا کو اپنی پھپھی سمجھ کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے ٹیپو کو فرانسیسی زبان میں کہا، جس کا اندیشہ تھا وہی ہو رہا ہے۔ تمہارے دائیں طرف منور کھڑا ہوا حیرانی سے رائنا کو دیکھ رہا ہے۔ ٹیپو نے سر گھما کر اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ منور نے جلدی سے آگے بڑھ کر مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، پھوپھا جان، آپ زندہ ہیں؟ اور پھوپھی جان بھی زندہ ہیں؟ مجھے آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین نہیں ہو رہا ہے۔ میں اس کا باپ تھا، وہ مجھے عاقب محمود کے روپ میں نہیں پہچان سکتا تھا۔ ٹیپو نے اس سے کہا، میں زندہ تھا، زندہ ہوں۔ مجھے مردہ کیوں سمجھ رہے تھے؟ اس لیے کہ تقریباً 22 برس سے کہیں نظر نہیں آئے۔ ہم سگے رشتہ دار ہیں۔ آپ نے کبھی فون پر بھی رابطہ نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھنے پر مجبور ہو گئے کہ آپ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں۔ پھر وہ رائنا سے بولا، پھوپھی جان، کیا آپ مجھے نہیں پہچان رہی ہیں؟ آپ کی وفات کے وقت میں 12 برس کا تھا، اب میری صورت بہت بدل گئی ہے۔
ٹیپو نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا، برخوردار، جب یہ وفات پا گئی تھیں تو تم کس سے بات کر رہے ہو؟ جو وفات پا چکی ہیں، کیا وہ تمہاری عمر کا حساب کرنے آئیں گی؟ وہ بولا، یہی تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں۔ جب یہ وفات پا گئی تھیں تو پھر دنیا میں کیسے آ گئیں؟ اگر آ ہی گئی ہیں تو مجھے کیوں نہیں پہچان رہی ہیں؟ پھر وہ چونک کر بولا، ہاں، یہ مرنے کے بعد پھر سے زندہ ہو کر آئی ہیں۔ ہمارے خاندان میں ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ یہ آپ نے اخباروں رسالوں میں پڑھا ہوگا۔ میرے دادا غازی صلاح الدین 70 برس پہلے وفات پا گئے تھے۔ ابھی 2 برس پہلے کی بات ہے، وہ پھر سے زندہ ہو کر آ گئے ہیں۔ ٹیپو نے پوچھا، اور تمہارے والد عمیر بن غازی کہاں ہیں؟ وہ ہاتھ نچا کر بولا، ان کی تو بات ہی نہ کرو۔ وہ میرے آئیڈیل باپ ہیں۔ میں نالائق تھا، زندگی میں ان کی قدر نہیں کی، اب پچھتاتا ہوں۔ کوئی بات نہیں، وہ بھی زندہ ہو کر واپس آئیں گے تو ان کے قدموں میں گر کر معافی مانگوں گا۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارا باپ بھی مر چکا ہے؟ پتہ نہیں، دنیا کے بڑے بڑے جاسوسی کے ادارے، بڑی بڑی خطرناک تنظیمیں انہیں ڈھونڈ رہی ہیں، مگر وہ کسی کو نظر نہیں آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ مر چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ان کی بھی واپسی ہوگی۔ ٹیپو نے مجھ سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، ہماری تو فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، تم اس سے نمٹو، ہم جا رہے ہیں۔ رائنا میرے پاس آئی، میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، اسے دعائیں دیں۔ منور نے کہا، پھوپھا جان، آپ دونوں ہمارے گھر چلیں، فلائٹ کینسل کر دیں۔ یہ اتنی مدتوں بعد زندہ ہو کر واپس آئی ہیں، اس طرح نہیں جانا چاہیے۔ وہ دونوں اسے نظر انداز کر کے جانے لگے۔ منور بولتا ہوا ان کے پیچھے جانا چاہتا تھا، میں نے پیچھے سے اس کا کالر پکڑ کر کھینچ لیا۔ وہ کالر چھڑاتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت ہے؟ ان کا پیچھا چھوڑ دو، وہ تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ پر رشتہ داری ہے، میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتیں۔ ہمارے گھر میں کئی فوٹو البم ہیں، ان سب میں پھوپھی جان کی تصویریں ہیں، اور تصویریں نہ بھی ہوتی تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ واپسی ہوئی ہے، مرنے کے بعد اس دنیا میں خاندانی واپسی ہوئی ہے۔ وہ انگلیوں پر گننے لگا، پہلے تو میرے دادا آئے، پھر یہ پھوپھی آئیں، اور اب میرا باپ واپس آئے گا، اور آئے گا کیا، آ گیا ہے۔ وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، اے پاپا، کیا اپنے بیٹے کو گدھا سمجھتے ہو؟ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، یہ تیسری خاندانی واپسی ہے۔ میں ایک دم سے بوکھلا گیا، یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھے یوں پہچان لینے کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد اس نے اور زیادہ بدحواس کر دیا، اچانک ہی میرے قدموں میں گر کر ایک پاؤں سے لپٹ گیا، پھر گڑ گڑانے لگا، مجھے معاف کر دو پاپا، میں آپ کا گنہگار ہوں۔ دولت کے متعلق کہا جاتا ہے کہ کبھی چھپر پھاڑ کر آتی ہے، یہاں تو مصیبتیں چھپر پھاڑ کر آ رہی تھیں۔ انٹیلیجنس کا چیف رانا دلشاد احمد ہماری طرف آ رہا تھا۔ کئی برس پہلے جب میں لاہور میں دشمنوں سے نمٹ رہا تھا، تب رانا دلشاد احمد میرے بارے میں تفتیش کر رہا تھا۔ ایسے وقت میں لاہور سے فرار ہو کر ہندوستان پنڈت دینا ناتھ یعنی نینی کے گھر میں پہنچا تھا۔ جس رانا کے ہاتھ سے پھسل گیا تھا، اب اسی کے ہتھے چڑھنے والا تھا۔ ادھر میرا دشمن بیٹا چیخ چیخ کر مجھے پاپا پاپا کہہ رہا تھا، باپ بیٹے کے رشتے کا اعلان کر رہا تھا۔ پھر پریشانی اور بڑھ گئی، رائنا اور ٹیپو کے جانے کے بعد ندا میرے پاس آ گئی۔ ایسے میں انٹیلیجنس کے چیف سے نمٹنا محال تھا۔ میں ندا کو چھوڑ کر فرار نہیں ہو سکتا تھا، اور وہ بیچاری گیہوں کے ساتھ گھن کی طرح پسنے والی تھی۔ انٹیلیجنس کا چیف رانا دلشاد احمد ہماری طرف آتے آتے رک گیا تھا۔ 2 افراد اس کے پاس آ کر کچھ کہہ رہے تھے، وہ یقیناً اس کے ماتحت جاسوس ہوں گے۔ رانا نے ان کی باتیں سن کر ہاتھ اٹھا کر ہماری طرف اشارہ کیا۔ انہوں نے پہلے منور کو، پھر مجھے دیکھا۔ وہ میرے ایک پاؤں سے لپٹا ہوا اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ آس پاس سے گزرنے والے رک کر ہمیں دیکھ رہے تھے۔ رفتہ رفتہ بھیڑ لگ رہی تھی۔ میں نے جھک کر اسے ایک جھٹکے سے الگ کیا، پھر غصے سے کہا، اے اٹھو، کیوں میرے قدموں سے لپٹے ہوئے ہو؟ کیوں مجھے پاپا کہہ رہے ہو؟ اپنا باپ کیوں بنا رہے ہو؟ میں اونچی آواز میں بول رہا تھا، سننے والوں کو جتا رہا تھا کہ میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا تھا، مرنے کے بعد واپس آنا ہماری پرمپرا ہے۔ آپ اس کا مطلب جانتے ہیں؟ نہیں جانتے تو انڈین فلمیں اور ڈرامے دیکھا کریں۔ رانا دلشاد اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہمارے قریب آ کر رک گیا۔ میں نے جھنجھلا کر منور سے کہا، تم کون ہو اور یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ خاندان میں جو ہوتا آیا ہے اسے پرمپرا بولتے ہیں۔ ہندو ٹھیک ہی بولتے ہیں، انسان مرنے کے بعد 7 بار جنم لیتا ہے،
اس دنیا میں 7 بار واپس آتا ہے۔ میرے دادا 70 برس کے بعد واپس آئے۔ آپ ان کے بیٹے ہیں، 3 برس کے بعد واپس آئے ہیں۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، میں بھی مرنے کے بعد واپس آؤں گا۔ اسے خاندانی پرمپرا کہتے ہیں۔ اس بات پر سب لوگ کہکہے لگانے لگے۔ ایک نے کہا یہ تو پاگل ہے۔ دوسرے نے مجھ سے پوچھا بھائی صاحب کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ میں نے انکار میں سر ہلا کر کہا پتہ نہیں کون ہے۔ میرے پاس آتے ہی قدموں سے لپٹ گیا، مجھے اپنا باپ بنا رہا ہے۔ ایک بوڑھے نے ہنستے ہوئے کہا آپ کو مرنے کے بعد زندہ کر رہا ہے۔ منور نے کہا میں پاگل نہیں ہوں، سچ کہہ رہا ہوں۔ میری پھوپھی جان بھی اپنی وفات کے 22 برس بعد واپس آئی ہیں۔ ابھی بورڈنگ کارڈ لے کر ہوائی جہاز میں بیٹھنے کے لیے اندر گئی ہیں۔ اس بات پر لوگ پھر کہکہے لگانے لگے۔ رانا نے قریب آ کر اس کے شانے کو تھپک کر کہا تمہارے بیوی اور بچے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ساتھ چلو۔ وہ بولا رانا صاحب اچھا ہوا آپ آ گئے، میرے پاپا کو پولیس والے ڈھونڈ رہے ہیں نا، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہیں، میں ان کا بیٹا ہوں، میں نے انہیں پہچان لیا ہے۔ صرف یہی نہیں، پھوپھی جان بھی واپس آئی ہیں، آپ نے آنے میں دیر کر دی، وہ ہوائی جہاز میں بیٹھ گئی ہیں۔ رانا نے اس کی پیٹھ کو تھپک کر کہا شاباش، تم نے ایک خطرناک مجرم باپ کو ڈھونڈ نکالا ہے، ہم اسے گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولا میں نے گرفتار بھی کرایا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگ لی ہے، آپ تو انعام دیں گے، ان سے کہیں یہ معافی دیں۔ ایسے وقت منور کی بیوی یعنی میری بہو بلقیس بانو اپنے جوان بیٹے اور بیٹی کے ساتھ آ گئی۔ اس نے منور سے کہا توبہ ہے، آپ نے تو پریشان کر کے رکھ دیا ہے، ہم پورے ایئرپورٹ میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ منور نے خوش ہو کر کہا اور میں نے ڈھونڈ لیا ہے، یہ ہیں میرے پاپا، تمہارے سسر، بچوں کے دادا اور قانون کے مجرم عمیر بن غازی عرف شہزادہ سلمان سعدی۔ ندا کا کلیجہ دھک سے رہ گیا، وہ میرے بازو سے لگ گئی، اسے یقین ہو گیا کہ میں پہچان لیا گیا ہوں۔ میری بہو، پوتے اور پوتی نے مجھ پر ایک نظر ڈالی، پھر بہو نے کہا آپ کے پاپا یہ نہیں ہیں، وہ تو ہمارے پاس آئے ہیں، ہم انہیں گھر میں بٹھا کر آئے ہیں، گھر چلیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ غصے سے بولا تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ پاپا وہاں آ گئے ہیں؟ میں خواہ اس آدمی کے قدموں سے لپٹ گیا تھا۔ میرے پوتے نے منور سے کہا ڈیڈ آپ نے یہ تیسری بار کسی کو باپ بنایا ہے، اور 2 بار 2 بوڑھوں کو دادا جان کہہ کر لپٹ گئے، پلیز کسی کو باپ دادا بنانے سے پہلے ہم سے پوچھ لیا کریں۔ رانا نے بلقیس سے کہا میں نے آپ کو سمجھایا تھا انہیں گھر سے تنہا نہ نکلنے دیں اور فون کے قریب جانے نہ دیں، یہ کئی بار مجھ سے فون پر کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ شہزادہ سلمان سعدی کو دیکھا ہے، ہم اسے گرفتار کرنے آ جائیں۔ منور نے ہاتھ نچا کر کہا میں کبھی جھوٹ نہیں کہتا، ابھی آپ نے سنا ہے میری بیوی نے پاپا کو پکڑ لیا ہے، گھر میں بٹھا کر آئی ہے، آئیں ابھی چلیں اور انہیں گرفتار کریں، لیکن اس سے پہلے مجھے ان سے معافی مانگنے دیں۔ رانا نے کہا ٹھیک ہے، تم بیوی بچوں کے ساتھ جاؤ، میں ابھی آ جاؤں گا۔ وہ بیوی اور بیٹی کے ساتھ جانے لگا۔ بیٹے نے یعنی میرے پوتے نے مجھ سے کہا ڈیڈ نے آپ کو پریشان کیا، میں سوری کہتا ہوں۔ میں نے اس کے شانے کو تھپک کر کہا کوئی بات نہیں، میں سمجھ رہا ہوں یہ اب نارمل ہے، بائی دا وے ان کی یہ حالت کب سے ہے؟ اس نے جواب دیا ایک حادثے میں زخمی ہو گئے تھے، میجر آپریشن کے نتیجے میں زخم تو بھر گئے لیکن دماغ متاثر ہوا ہے، تب سے اب نارمل ہو گئے ہیں۔ میرے پوتے نے یہ نہیں بتایا کہ منور کس حادثے میں زخمی ہو گیا تھا، اس نے باپ کی عزت رکھنے کے لیے حقیقت چھپا لی تھی، اور حقیقت میں جانتا تھا کہ کتوں نے انہیں اچھی طرح بمبوڑ ڈالا تھا، ایسی جگہ سے زخمی کیا تھا کہ وہ آپریشن کے بعد نہ مرد رہے تھے نہ عورت، تیسری مخلوق بن گئے تھے۔ میرے پوتے نے بڑے فخر سے کہا میں ایک بہت مشہور و معروف صلاح الدین غازی کا پوتا ہوں، آپ نے ٹی وی چینلز اور اخبارات کے ذریعے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، میرے دادا موت کے بعد پھر زندہ ہو کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ میں نے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا تم سے مل کر خوشی ہو رہی ہے، میں نے تمہارے دادا کو ٹی وی اسکرین پر دیکھا ہے، وہ تمہارے دادا کے والد ہیں، ان کا نام کیا ہے؟ وہ ناگواری سے بولا عمیر بن غازی کہلاتے ہیں۔ میں نے کہا تمہارا لہجہ بدل گیا ہے، معلوم ہوتا ہے دادا سے لگاؤ نہیں ہے۔ رانا نے ذرا قریب آ کر کہا ایک مجرم سے کوئی لگاؤ نہیں رکھتا، آپ نے ابھی دیکھا ہے منور اگرچہ اب نارمل ہے لیکن اسے بھی لگاؤ نہیں ہے، وہ آپ کو باپ سمجھ کر گرفتار کرانا چاہتا تھا۔ پھر وہ مجھے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا
میں اب نارمل نہیں ہوں، لیکن دور سے آپ کو دیکھ کر دھوکہ کھا رہا تھا۔ آپ کا قد، آپ کی جسامت بالکل عمیر بن غازی جیسی ہے۔ ویسے آپ کی تعریف۔ میرا نام عاقب محمود ہے، ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ مجھ سے کوئی کام ہو تو خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، دعا کریں ہم پولیس والوں سے کوئی کام نہ پڑے، ہم صرف مجرموں سے خدمات لیتے ہیں۔ وہ مجھ سے مصافحہ کر کے چلا گیا۔ میرا پوتا بھی جا چکا تھا۔ بھیڑ چھٹ گئی تھی۔ میں نے اور ندا نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی۔ ہم سمجھ رہے تھے کہ پہچان لیے گئے ہیں۔ اتنی دیر سے ایک نیم پاگل بیٹا ہمارا خون خشک کر رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ یہاں رائنا کو کوئی رشتہ دار دیکھ کر رابعہ سمجھے گا، اس کی وجہ سے ہم پر مصیبت آئے گی۔ ندا نے کہا، اور آپ کا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ منور نے رائنا کو پھوپھی سمجھ لیا اور آپ کی شناخت ہوتے ہوتے رہ گئی۔ خدا کا شکر ہے کہ انٹیلیجنس کے چیف رانا کو مجھ پر شبہ نہیں ہوا۔ ویسے وہ آج بھی میری تلاش میں ہے، میری بہو اور پوتوں سے ملتا رہتا ہے۔ ہم باتیں کرتے ہوئے پارکنگ ایریا میں آئے، پھر اپنی کار میں بیٹھ گئے۔ اسی وقت کالنگ ٹون سنائی دی۔ میں نے ننھی سی سکرین کو دیکھا، آدم ثانی کال کر رہا تھا۔ میں نے بٹن دبا کر فون کو کان سے لگا کر کہا، ہاں بولو۔ اس نے کہا، ہمارے ایک جانثار نے ساؤتھ افریقہ سے انفارمیشن دی ہے کہ وہاں موریشیس میں ہیرے جواہرات کا ایک تاجر ہے۔ وہ ہندوستانی مسلمان ہے۔ دلی میں اس کی ایک شاندار کوٹھی ہے۔ وہ آپ کی طرح صحت مند ہے، قد میں آپ کے برابر ہوگا، حسن پرست ہے، عمر 40 اور 45 کے درمیان ہوگی۔ میں نے پوچھا، یہ بتاؤ میں اس کی جگہ کیسے لے سکوں گا؟ ہم اسے ہمیشہ کے لیے غائب کر دیں گے۔ تم لوگ جانتے ہو میں خواہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وہ ایک ظالم درندہ ہے، بدترین سزاؤں کا مستحق ہے۔ اس نے 15 برس پہلے اپنے باپ کو ہلاک کرنے کے بعد اس کے کاروبار پر قبضہ جمایا تھا۔ ایک بھائی کو جان لیوا حادثے سے دوچار کیا، دوسرے بھائی کی موت کو خودکشی ثابت کیا۔ اب تنہا ہیرے جواہرات کا ارب پتی تاجر کہلاتا ہے۔ ہندوستان میں اس کا ریکارڈ کیسا ہے؟ بہترین ریکارڈ ہے۔ وہاں ہر الیکشن میں کروڑوں روپے سے ایک سیاسی پارٹی کی مدد کرتا ہے۔ وہ مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں میں مقبول ہے۔ سب اس کی عزت کرتے ہیں۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے اسے سلام کرتے رہتے ہیں۔ وہ ان کی بھی مٹھیاں گرم کرتا رہتا ہے۔ میں نے کہا، پھر تو یہ بالکل مناسب رہے گا۔ مجھے اس کے قریب رہ کر اس کے لب و لہجے، اس کی چال ڈھال اور مختلف سرگرمیوں کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ جی ہاں، یہ ضروری ہے۔ آپ موریشیس میں رہ کر اس سے تعلق پیدا کر کے ملتے رہیں گے تو بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ انڈیا میں ہمارے جانثاروں سے کہو کہ وہاں اس تاجر کی تمام سرگرمیوں سے تعلق رکھنے والی معلومات حاصل کریں۔ دلی میں اس کی کوٹھی کے اندرونی حالات بھی معلوم کریں۔ اس کے بارے میں بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی معلومات حاصل کرنی ہوں گی۔ اس کے لیے کئی ماہ لگ جائیں گے۔ کوئی بات نہیں، میری اور ندا کی روانگی کا انتظام کرو۔ ہم موریشیس میں عارضی رہائش اختیار کریں گے۔ اس تاجر کا نام کیا ہے؟ اس کا پیدائشی نام شیخ امیر الدین ہے، لیکن وہ امیر خیری کے نام سے جانا پہچانا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاسپورٹ اور ویزا تیار کراؤ، ہم جلد از جلد یہاں سے جائیں گے۔ میں نے رابطہ ختم کیا، فون کو ڈیش بورڈ پر رکھ کر کار سٹارٹ کی، پھر اسے پارکنگ ایریا سے نکال کر مین روڈ پر آ گیا۔ ندا بہت خوش تھی۔ اس نے پوچھا، آپ موریشیس جائیں گے؟ انشاءاللہ کل یا پرسوں تک روانگی ہوگی۔ میں ابھی گھر پہنچ کر سفر کی تیاریاں کروں گی۔ ہاں، مگر ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کوئی اچھی بات ہے؟ لڑکیوں کے لیے شادی کی بات اچھی ہی ہوتی ہے۔ وہ شرم سے سمٹ گئی۔ میں نے کہا، سنتے ہی شرمانے لگتی ہیں۔ وہ نظریں جھکا کر بولی، پلیز بتائیں کیا بات ہے؟ میں نے تمہیں بتایا ہے، اجمیر شریف میں ایک پنڈت دینا ناتھ رہتے تھے۔ انہیں علم نجوم میں غیر معمولی کمال حاصل تھا۔ انہوں نے میرے ماضی، حال اور مستقبل کے بارے میں سچی باتیں بیان کی تھیں۔ ان میں سے ایک پیشن گوئی یہ ہے کہ میں 8 برس بعد کسی لڑکی سے شادی کروں گا۔ اس سے پہلے کوئی عورت میری زندگی میں نہیں آئے گی۔ ندا نے کہا، آپ میری باجی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ اپنی بیماری اور علاج کے باعث دور ہو گئیں، پھر اس دنیا سے ہی چلی گئیں۔ تمہاری باجی کے علاوہ اور 2 عورتیں میرے قریب آئیں، لیکن حالات ایسے پیش آئے کہ کسی سے شادی اور ازدواجی رشتہ قائم نہ ہو سکا۔ اس پیشن گوئی کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ 4 برس گزر چکے ہیں۔ شادی تم سے کرنی ہے تو اگلے 4 برسوں تک انتظار کرنا ہوگا، جبکہ اس عرصے سے پہلے ہی تمہاری شادی کی عمر ہو جائے گی۔
وہ سر جھکا کر بولی، پیشن گوئی کے مطابق جو ہونے والا ہے وہ ہونے دیں۔ تم 2 برس میں شادی کے قابل ہو جاؤ گی۔ تمہیں میرا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے سوچ لیا ہے، پہلے تمہاری شادی ہو جائے۔ وہ چونک کر بولی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم موریشس جا رہے ہیں، وہاں تمہاری شادی امیر خیری سے ہو جائے گی۔ آپ زبان سے پھر رہے ہیں، میں کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں کہوں گا تو ضرور کرو گی۔ وہ رونے لگی، میں مر جاؤں گی، کسی اور کا منہ نہیں دیکھوں گی۔ ارے تم تو رونے لگیں، یہ تو پوچھو امیر خیری کون ہے؟ بلا سے کوئی بھی ہو، میں چلتی گاڑی سے کود جاؤں گی۔ باہر کودنے سے پہلے یہ تو پوچھ لو امیر خیری کون ہے؟ اس نے تڑق کر پوچھا، کون ہے؟ میں ہوں، وہاں میرا نام امیر خیری ہوگا، میری شخصیت بدل جائے گی۔ وہ مارے خوشی کے اور رونے لگی۔ میں نے پوچھا، باہر کودنے کے لیے دروازہ کھولوں؟ وہ ہنستی ہوئی میرے بازو سے لگ گئی۔ لیبیا کے شہر طرابلس سے 70 کلومیٹر دور میرا ایک وسیع و عریض خفیہ اڈہ تھا۔ میرے بیٹے مراد اور سلطان آستین کے سانپ تھے۔ وہ میری ڈائری اور خفیہ اڈے کا نقشہ چرا کر طرابلس گئے تھے۔ ان کا خیال تھا میں نے وہاں 40 من سونا اور ہیرے جواہرات چھپا کر رکھے ہیں۔ ہریکا نامی ایک یہودی عورت میری دشمن تھی۔ اس کا خیال تھا میں نے ریڈ مرکری وہاں چھپائی ہے۔ مراد اور سلطان ہریکا کے ساتھ اس خفیہ اڈے کی طرف گئے تھے۔ وہاں جگہ جگہ بارودی سرنگیں تھیں۔ ہم نے ایسی جان لیوا جدید آلات اور ہتھیار نصب کیے تھے جو نظر نہیں آتے تھے، جان لینے کے بعد ظاہر ہوتے تھے۔ وہ تینوں خفیہ موت کے ظاہر ہوتے ہی جہنم میں پہنچ گئے تھے۔ یہ نہ جان سکے کہ وہ میرے جانثاروں کی خفیہ پناہ گاہ اور جدید اسلحہ کا گودام ہے۔ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک اپنے ساتھیوں سے رابطہ قائم کرنے اور خفیہ پیغامات پہنچانے کے لیے وہاں ایک بھرپور نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے، اور وہیں راڈ مین اور محالہ کو قیدی بنا کر رکھا گیا تھا۔ سی آئی اے اور میسونی تنظیم کے جاسوس انہیں تلاش کر رہے تھے۔ وہ خواب و خیال میں بھی میرے اس خفیہ اڈے تک پہنچ نہیں سکتے تھے۔ ٹیپو نے رائنا کے ساتھ اٹلی میں 2 دن گزارے۔ وہاں نعمان کی رضامندی سے یہ طے کیا گیا کہ 1 ہفتے بعد رائنا سے شادی کا جشن منایا جائے گا۔ وہ اپنی شادی خانہ آبادی کے معاملات طے کرنے کے بعد طرابلس کے خفیہ اڈے میں آ گیا۔ اس نے جانثاروں سے کہا، راڈ مین کو کال کوٹھڑی سے نکالو اور اس کا پہلا آپریشن کرو۔ راڈ مین 4 اسکوائر فٹ کی ایک تنگ کوٹھڑی میں بیٹھا رہتا تھا۔ جگہ اتنی تنگ تھی کہ پاؤں پھیلا کر سو نہیں سکتا تھا۔ سانس لینے کے لیے ایک ننھے سے روشن دان سے ہوا آتی رہتی تھی۔ جانثار اسے 24 گھنٹوں میں 2 بار کھانے پینے کے لیے کچھ دیتے تھے، پھر کوئی اسے پوچھنے نہیں آتا تھا۔ اتنے عرصے میں وہ بیمار اور کمزور ہو گیا تھا۔ ٹیپو کی ہدایت کے مطابق 2 جانثار اسے کوٹھڑی سے نکال کر آپریشن تھیٹر میں لے گئے۔ وہاں ایک انجیکشن لگاتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو اس نے خود کو ایک بیڈ پر پایا۔ اسے کسی کمرے میں منتقل کیا گیا تھا۔ ٹیپو نے آ کر کہا، ہیلو راڈ مین، تم نے 3S کو قیدی بنا کر اسے انتہائی کمزور بنا کر تمانچہ مارا تھا۔ وہ تمانچہ مارنے والا ہاتھ کہاں ہے؟ ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ اس نے بڑی بے بسی اور عاجزی سے کہا، میں جانتا ہوں اپنا سر پٹخ کر معافی مانگوں گا، تب بھی مجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ پلیز ایک بار شہزادہ سلمان سعدی سے بات کراؤ، صرف ایک بار بات کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی بات کراؤں گا، لیکن تم کس ہاتھ سے فون پکڑو گے؟ وہ اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر بولا، اس ہاتھ سے۔ پھر وہ ایک دم سے چونک گیا، صدمے سے چیخ پڑا۔ وہ ہاتھ کلائی تک تھا، اس کے بعد ہتھیلی غائب تھی۔ کلائی کے پاس پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ٹیپو نے موبائل فون اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، 3S سے بات کرنا چاہتے ہو؟ یہ لو فون، دوسرے ہاتھ سے پکڑو۔ اس نے دوسرا ہاتھ بیڈ پر سے اٹھایا تو اسے دیکھ کر بھی پھر ایک دماغی جھٹکا پہنچا۔ وہ ہاتھ بھی کلائی تک تھا۔ وہ صدمے سے کراہنے لگا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ٹیپو نے فون پر نمبر پنچ کرتے ہوئے کہا، 3S کو معلوم ہے کہ یہاں تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے رابطہ ہونے پر مجھ سے کہا، ہیلو شہزادے، یہ ہوش میں آ گیا ہے، اپنے دونوں ہاتھوں کا ماتم کر رہا ہے، لو باتیں کرو۔ اس نے آگے بڑھ کر فون کو راڈ مین کے کان سے لگایا۔ میں نے کہا، ویل راڈ مین، کس حال میں ہو؟ یاد ہے تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تھا اور میں نے کہا تھا اپنے ہاتھوں کا بیمہ کرا لو، یہ نہیں رہیں گے۔ وہ رو رہا تھا، بھرائی ہوئی آواز میں بولا، یہ تو تمہارے تمام دشمن کہتے ہیں کہ تم زبان کے دھنی ہو، جو کہتے ہو وہی کرتے ہو۔ تم نے وعدہ کیا تھا تمہارا بیٹا تمہیں مل جائے گا تو مجھے رہا کر دو گے۔
بے شک رہائی ملے گی، میں تمہیں جان سے نہیں ماروں گا۔ تم اپنی میسونی تنظیم میں واپس جاؤ گے، لیکن سزائیں پانے کے بعد۔ سزا تو دے چکے ہو، مجھے دونوں ہاتھوں سے معذور کر چکے ہو۔ ہاں، میں چشم تصور سے دیکھ رہا ہوں۔ تم نے جن ہاتھوں سے میری بہن کے لباس کو پھاڑ کر اسے برہنہ کرنا چاہا تھا، وہ ہاتھ اب نہیں رہے۔ آئندہ تم خود اپنا لباس اپنے ہاتھوں سے نہیں پہن سکو گے۔ 3S بہت ہو چکا، اب مجھے جانے دو۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا ہے، اور بہت کچھ ہونا ہے۔ بستر پر پڑے رہو اور یاد کرتے رہو کہ تم نے ایک تہہ خانے میں قیدی بنا کر مجھ پر کیسے مظالم ڈھائے تھے۔ میرا خدا مجھے نہ بچاتا تو تہہ خانے سے میری لاش ہی نکلتی۔ نہ میں نے تمہاری جان لی، نہ تم میری جان لو۔ اب دشمنی ختم کرو۔ تمہارے جیسے یہودی اور دشمنی ختم کریں گے؟ کبھی نہیں۔ تم تو مجھے ایک سانس بھی لینے نہ دیتے، اس تہہ خانے میں مار ڈالتے، لیکن ریڈ مرکری حاصل کرنے کی بے چینی تھی، اس لیے مجھے زندہ رکھا تھا۔ اب تو میرا خیال ہے تم نے خواہ مخواہ ریڈ مرکری کا شوشہ چھوڑا ہے۔ تمہارے پاس ایسا کوئی خطرناک جوہری مادہ نہیں ہے۔ تم ساری دنیا کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تم نے بیوقوف بنتے بنتے 2 ہاتھ گنوا دیے، اور پتہ نہیں کیا کچھ گنوانے والے ہو۔ جب یہاں سے اپنے لوگوں میں جاؤ گے تو وہ تمہاری حالت دیکھ کر عبرت حاصل کریں گے، اور شاید تمہاری طرح یہی سوچ کر صبر کریں گے کہ میں خواہ مخواہ ایک شوشہ چھوڑ رہا ہوں۔ میرے پاس کوئی جوہری مادہ نہیں ہے۔ ایسے وقت میرے 2 جانثار محالہ کو لے کر وہاں آئے۔ ٹیپو نے فون پر کہا، شہزادے، تمہاری زوجہ محترمہ محالہ صاحبہ تشریف لائی ہیں۔ لو اب اس سے باتیں کرو۔ ٹیپو نے محالہ کو فون دیا۔ وہ اسے کان سے لگا کر بولی، ہائے سلمان، میں تمہاری آواز سننے اور تم سے باتیں کرنے کے لیے ترس رہی ہوں۔ میں نے کہا، میرے دین کے مطابق تم سے بہت پہلے ہی نکاح ٹوٹ چکا ہے۔ نہ میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، نہ تمہاری آواز سننے کا شوق ہے، مگر کیا کیا جائے، تم میرے بیٹے یعقوب کی ماں ہو۔ اگر یہ بیٹا نہ ہوتا تو آج تم اس دنیا میں نہ ہوتیں۔ اگر ہوتیں تو تمہارے سامنے راڈ مین پڑا ہے، اس کا انجام دیکھو۔ تمہارا بھی یہی انجام ہوتا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی راڈ مین کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا تھا اور سہم گئی تھی۔ میں نے کہا، تمہیں آج بھی اپنے حسن و شباب پر بڑا ناز ہے۔ میں راڈ مین کی طرح تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، لیکن تصور کرو، ذرا سوچو، اگر میں تمہاری ایک آنکھ نکلوا دوں تو تمہارے حسن کا ایک چراغ بجھ جائے گا۔ تم جوانی اور بڑھاپے کی دہلیز پر ہو، بس دوسرے چراغ کی روشنی میں زندگی گزارتی رہو گی۔ وہ گھبرا کر چیختے ہوئے انداز میں بولی، نہیں سلمان، تم ایسا ظلم نہیں کرو گے۔ میں ایک آنکھ کے بغیر کیسے لگوں گی؟ او گاڈ، میں تمہیں اپنے اور اپنے بیٹے کی قسم دیتی ہوں، میرا چہرہ نہ بگاڑنا۔ میں آئینہ نہیں دیکھوں گی، مر جاؤں گی۔ میں نے ایک بات کہی تھی، جو کہا ہے وہ نہیں کروں گا۔ اگر تمہیں ذرا سا بھی نقصان پہنچاؤں گا تو میرے بیٹے کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ وہ محبت کرنے والا بیٹا ہے، آج بھی تمہیں دل و جان سے چاہتا ہے۔ وہ یک بارگی رو پڑی، التجا کرنے لگی، ایک بار اس سے بات کرا دو۔ میں جانتی ہوں تمہارے کسی بیٹے نے تم سے وفا نہیں کی، سب دشمن تھے، صرف میری کوکھ سے جنم لینے والا بیٹا ہی سعادت مند ہے، تمہارا فرما بردار ہے، تم اسے دل و جان سے چاہتے ہو۔ میں اس کا واسطہ دے کر کہتی ہوں، ایک بار میرے بیٹے سے بات کرا دو۔ اس قدر جذباتی ہو کر نہ بولو۔ تم سے بیٹے کی ملاقات کراؤں اور یہودی دشمنوں کو اپنے پیچھے لگاؤں؟ میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں۔ بس ایک ہی بار تمہارے فریب میں آ کر تم سے شادی کی تھی، راڈ مین کی طرح قید میں رہ کر اس کی سزا پا لی، اور میں جب وہاں قیدی بن کر تھا تو یاد کرو تم مجھ سے کس طرح پیش آتی رہیں۔ اس انتظار میں تھیں کہ میں ریڈ مرکری کا راز راڈ مین کے سامنے اگل دوں، اس کے بعد مارا جاؤں۔ تم خوش قسمت ہو کہ میں بیٹے کی وجہ سے تم پر تھوک بھی نہیں سکتا۔ لعنت ہے تم پر، میں تمہارے لیے رہائی کا حکم دے رہا ہوں۔ فون ٹیپو کو دو۔ اس نے فون ٹیپو کو دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، راڈ مین کا دوسرا آپریشن کب ہوگا؟ اس نے کہا، آج سے 2 دنوں کے بعد۔ دوسرا بھی پھر 2 دنوں کے بعد۔ تیسرا آپریشن ہوگا، اس کے بعد اس کی چھٹی کر دیں گے۔ اسے بڑی ہوشیاری سے میسونی تنظیم کے حوالے کرنا، یہ کبھی شبہ نہ ہو کہ ہمارا خفیہ اڈہ لیبیا کے کسی علاقے میں ہے۔ ٹیپو نے محالہ کو دیکھا، پھر راڈ مین پر ایک نظر ڈالی۔ اس کے بعد کمرے سے باہر آ کر بولا، ہم محالہ اور راڈ مین کی ایک ساتھ چھٹی کریں گے، یہاں سے بہت دور جنوبی افریقہ کے آخری ساحل کیپ ٹاؤن کی طرف لے جائیں گے۔
وہاں سے میسونی تنظیم کے موجودہ سربراہ کو اطلاع دیں گے کہ وہ انہیں وہاں سے لے جائے۔ ٹیپو نے یہی کیا۔ دوسرے دن دوسرے آپریشن میں راڈ مین کا ایک گردہ نکال لیا، تیسرے آپریشن میں ایک آنکھ نکلوا دی۔ اب ایسے بگڑے ہوئے شخص کو فضائی راستے سے یا بحری راستے سے کسی دوسرے ملک میں پہنچایا نہیں جا سکتا تھا۔ میرے جاں نثار اس کو اور محالہ کو بے ہوش کر کے ایک گاڑی میں ڈال کر وہاں سے ہزاروں میل دور کیپ ٹاؤن لے گئے۔ جب میسونی تنظیم کے موجودہ سربراہ کو اطلاع ملی کہ ان دونوں کو رہا کر دیا گیا ہے، تو اس تنظیم کے جاسوس اور دوسرے کارندے بتائے ہوئے پتے پر کیپ ٹاؤن کے ایک علاقے میں پہنچ گئے۔ وہ دونوں ایک چھوٹے سے مکان میں تھے۔ وہ تمام کارندے اپنے سابق سربراہ راڈ مین کا انجام دیکھ کر لرز گئے۔ محالہ رو رہی تھی، قسمیں کھا رہی تھی کہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گی، بہت جلد میری شہرگ تک پہنچے گی۔ جو شخص ہمیشہ ناقابل شکست رہتا ہے وہ ایک عورت کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ وہ انتقام کی آگ میں سلگ رہی تھی، غصے سے اپنا سر پیٹ رہی تھی، بالوں کو نوچ رہی تھی، بہت کچھ بول رہی تھی، کھسیانی بلی کی طرح کھمبا نوچ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے موجودہ سربراہ کو راڈ مین کی حالت بتائی، پھر فون کے ذریعے اس سے بات کرائی۔ سربراہ نے فون پر پوچھا، ہیلو راڈ مین، کیا واقعی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہے؟ وہ بستر پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے ایک سرد آہ بھر کر کہا، میرے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، میں سہارے کے بغیر کسی سے فون پر بات نہیں کر سکتا، اب آخری سانسوں تک ایک آنکھ سے دیکھتا رہوں گا، اور میرا ایک گردہ بھی نکال لیا گیا ہے۔ سربراہ نے کہا، او گاڈ، 3S انسان نہیں درندہ ہے۔ اگر ہمیں ریڈ مرکری کا راز معلوم ہو جاتا تو ہم اسے گولی مار دیتے، ایک پل میں موت دے دیتے، لیکن ایسا وحشیانہ سلوک نہ کرتے۔ اب ہم قسم کھاتے ہیں سلمان سعدی کے ساتھ اس سے بھی زیادہ وحشیانہ سلوک کریں گے، اس کے لیے زمین تنگ کر دیں گے، اسے جلد از جلد گرفتار کر کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں کاٹ دیں گے، دونوں آنکھیں دونوں گردے نکال لیں گے۔ اس کا انجام دیکھ کر دنیا کے تمام خطرناک مجرم عبرت حاصل کریں گے۔ وہ بھی محالہ کی طرح قسمیں کھا رہا تھا۔ فی الحال میرے تمام دشمن قسمیں کھا سکتے تھے، چیلنج کر سکتے تھے، اور ایسا کرتے وقت انگاروں پر لوٹ رہے تھے۔ منسٹر ایشور لال اور اس کی بیگم ہیم لتا اپنے بیٹے منور کو دیکھنے اور اس سے ملنے کے لیے بے چین تھے۔ منوہر کو کالے جادو کے ذریعے دماغی مریض بنایا گیا تھا، اس کا دنیاوی علاج ممکن نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا اس دماغی مرض کا توڑ صرف کالے جادو سے ہی ہو سکتا ہے۔ ایسے وقت روحانی علاج کے ذریعے منوہر بالکل نارمل ہو گیا تھا، اور مہا پجاری اپنے کالے جادو سمیت فنا ہو چکا تھا۔ ہیم لتا اور ایشور لال کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا چمتکار ہو گیا ہے، اور وہ بھی مسلمانوں کے روحانی علاج کے ذریعے ہوا ہے۔ وہ بیٹے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے لندن آ گئے۔ وہ اپنے ماتا پتا کے سواگت کے لیے ایئرپورٹ آیا تھا۔ انہیں دیکھتے ہی اس نے ہاتھ جوڑ کر نمستے نہیں کیا، ایک ہاتھ پیشانی پر لے جا کر السلام علیکم کہا، تو وہ دونوں چونک گئے۔ پھر وہ اپنی ہندوستانی تہذیب کے مطابق آگے بڑھ کر ماں کے قدموں کو چھونے لگا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ ماں نے پوچھا، تم ہمیں سلام کر رہے ہو، کیا اپنے طور طریقے بھول گئے ہو؟ وہ بولا، میں نے سلام کر کے آپ دونوں کی سلامتی چاہی ہے، بحث نہ کریں، میرے ساتھ چلیں۔ ماں باپ نے ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھا، پھر بیٹے کے پیچھے چلتے ہوئے عمارت کے باہر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے۔ وہ دونوں تشویش میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بیٹا کار ڈرائیو کر رہا تھا، وہ دونوں پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے عقب نما آئینے میں اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ شگفتہ و شاداب نظر آ رہا تھا، چہرے سے اور آنکھوں سے پہلے کی طرح فکر و پریشانی اور مایوسی نہیں جھلک رہی تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا پچھلی اماوس کی رات تم پر دورہ نہیں پڑا تھا؟ اس نے کہا، بالکل نہیں، اس رات میں آرام اور سکون سے رہا تھا۔ جس کمرے میں تھا اس کے دروازے اور کھڑکیاں لرز رہی تھیں۔ مہا پجاری اپنے کالے جادو کے ذریعے حملے کر رہا تھا، اور عالم صاحب اس کا توڑ کر رہے تھے۔ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچ رہا تھا۔ ایشور لال نے کہا، یعنی وہ عالم صاحب مہا پجاری سے بڑے جادوگر ہیں؟ وہ جادوگر نہیں ہیں، آتما کی شکتی سے روحانی علاج کرتے ہیں۔ جو ناقابل علاج ہو، وہ دواؤں اور ڈاکٹروں کے بغیر صحت یاب ہو جائے تو اسے جادو ہی کہیں گے۔ نو ڈیڈ، جادو اور روحانیت میں ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ روحانیت میں بدن کے ایک ایک روئے کی پاکیزگی لازمی ہوتی ہے، اس کے بعد نیت کی پاکیزگی لازمی ہوتی ہے،
اور نیت کی پاکیزگی یہ ہے کہ روحانی عمل سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، جبکہ جادو کے ذریعے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے، ان کی بلی دی جاتی ہے، ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ وہ درست کہہ رہا تھا۔ ماں باپ چپ رہے، کچھ نہ بولے۔ اس نے کہا، عالم صاحب نے اماوس کی رات سے پہلے مجھے نہا دھو کر صاف ستھرا رہنے کو کہا، پھر یہ سمجھایا کہ بدن کے علاوہ نیت کو کس طرح پاک و صاف رکھا جاتا ہے۔ انہوں نے ہمارے دھرم اور ہمارے بھگوان کے خلاف کچھ نہیں کہا، یہ سمجھایا کہ خدا ہر جگہ، ہر مذہب میں ہے۔ اگر دل، دماغ اور نیت کی پاکیزگی سے اس کی وحدانیت کو تسلیم کیا جائے، دینی اور دنیاوی معاملات میں کسی کو خدا کا شریک نہ کیا جائے، تو یہ روحانیت کا ایک ایسا پہلا مرحلہ ہے جہاں سے کالے جادو کا اور شرپسندوں کے کسی بھی عمل کا توڑ کیا جا سکتا ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے سن رہے تھے۔ وہ ایسی نپی تلی باتیں کہہ رہا تھا جس میں اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی۔ ماں نے پوچھا، تمہیں اغوا کرنے والے کہاں ہیں؟ میرے آس پاس اب کوئی نہیں رہتا۔ انہوں نے رہائش کے لیے مجھے ایک اپارٹمنٹ دیا ہے۔ پرسوں اماوس کی رات ہے۔ وہ اس روز میرے پاس آئیں گے۔ عالم صاحب بھی احتیاطاً آ کر میری حفاظت کریں گے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے کہ پرسوں رات بھی میں بالکل نارمل رہوں گا۔ میرا دماغ ہمیشہ کی طرح صحت مند رہے گا۔ ایشور لال نے ذرا ناگواری سے کہا، تم کہہ رہے ہو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین ہے، تمہیں کہنا چاہیے بھگوان کی کرپا سے نارمل رہو گے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہہ رہا ہوں، آپ بھگوان کی کرپا کہہ رہے ہیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ آپ محض اس لیے پریشان ہیں کہ میرے بولنے کا انداز بدل گیا ہے۔ وہ آگے کچھ نہ بول سکے۔ ان کی کار ایک اپارٹمنٹ کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ وہ تینوں کار سے اتر کر اپارٹمنٹ کے دروازے پر پہنچے۔ اس وقت منوہر زیر لب کچھ پڑھ رہا تھا۔ ماں باپ نے توجہ سے سنا تو وہ عربی زبان تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آیا۔ عالم صاحب نے ہدایت کی تھی کہ اپنے ضروری کاموں سے فارغ ہونے کے بعد ہمیشہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا رہا کروں، تمہیں اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہوتی رہے گی۔ اس نے دروازہ کھول کر کہا، آئے موم، کم آن ڈیڈ۔ وہ دونوں اس کے ساتھ اندر آئے۔ وہ ایک لگژری اپارٹمنٹ بہت ہی ویل فرنشڈ تھا، لندن جیسے شہر میں، اور ایک ہندو کے گھر کی دیوار پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ اسے دیکھتے ہی ان دونوں کی زبان سے نکلا، ہرے کرشنا، ہرے رام۔ منوہر نے بے اختیار کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماں نے چیخ کر پوچھا، کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تم مسلمان ہو گئے ہو؟ منوہر نے انکار میں سر ہلایا، پھر کہا، نہیں، ہمارے باپ دادا ہندو تھے، ہم بھی ہندو ہیں۔ ایشور لال نے پوچھا، پھر یہ کیا ہے؟ ابھی تم عربی زبان میں کیا پڑھ رہے تھے؟ یہ تو میں اپنی دوا استعمال کر رہا ہوں۔ دونوں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ دوا؟ پھر ماں نے پوچھا، کیا یہ کوئی منتر ہے؟ یہ جادو کرتے وقت پڑھتے ہیں؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور کہا، یہ روحانی نسخہ ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، میں سمجھاتا ہوں۔ وہ بے چین ہو گئے، پریشان ہو کر بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ماں کا بازو تھام کر اسے ایک صوفے پر بٹھایا، پھر باپ کو بھی ماں کے پاس بٹھا کر کہا، میری بات ذرا صبر سے، دھیرج سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ ان کے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ باپ نے کہا، ہم کیسے صبر کریں، کیسے دھیرج رکھیں؟ ہمارے آتے ہی تم نے سلام کیا، پھر زیر لب نہ جانے عربی میں کیا پڑھ رہے ہو۔ ماں نے کہا، ہم نے یہاں آ کر ہرے کرشنا ہرے رام کہا تو تم مسلمانوں کی زبان سے خدا کا نام لینے لگے۔ وہ بولا، یہی نام لیتا ہوں اور کلام پاک کی آیتیں پڑھتا رہتا ہوں، تو ابھی آپ کے سامنے زندہ سلامت بیٹھا ہوں۔ کیا آپ میری زندگی نہیں چاہتے؟ یہ چاہتے ہیں کہ میں پھر سے دماغی مریض بن جاؤں اور اماوس کی رات مجھ پر دورہ پڑنے لگے؟ ماں نے جلدی سے انکار میں ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، نہیں نہیں، بھگوان تمہیں ہماری بھی عمر دے، اب تو تم اچھے ہو گئے ہو، کیا یہ سمجھتے ہو پھر تم پر دورہ پڑے گا؟ میں نہیں جانتا کیا ہوگا، پرسوں اماوس کی رات ہے، اگر مجھ پر دورہ نہیں پڑے گا تو آپ کو تسلیم کرنا ہوگا کہ میرا موجودہ علاج ہی میرے لیے شافی ہے۔ جو آیتیں میں پڑھتا رہتا ہوں انہیں جاری رکھوں گا اور ایک وقت کی بھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ باپ ایک دم سے چیخ پڑا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ تم نماز بھی پڑھتے ہو؟ ہاں، عالم صاحب نے کہا ہے، میں اسلام قبول کروں یا نہ کروں، اگر اپنے بدن کو اور اپنی نیت کو پاکیزہ رکھوں گا تو میری نمازیں قبول ہوتی رہیں گی اور میں ہمیشہ اسی طرح صحت مند رہوں گا۔ ماں نے روتے ہوئے کہا، ہائے رام، تم تو ادھرمی ہو گئے ہو۔
باپ سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے کہا، تم کہتے ہو دین اسلام قبول نہیں کیا ہے، ہمارے دھرم میں ہو، لیکن دھرم میں کیسے رہو گے؟ کیا ادھر پوجا پاٹ کرو گے اور ادھر نمازیں پڑھو گے؟ اس طرح تو نہ ادھر کے رہو گے نہ ادھر کے رہو گے۔ میں اس سلسلے میں بحث نہیں کروں گا، بس اتنا ہی جانتا ہوں کہ جو دوا شفا دیتی ہے، نئی زندگی دیتی ہے، اس کا استعمال جاری رہتا ہے۔ میری دوا اسلام ہے۔ بولیں ممی، بولیں ڈیڈ، کیا میں دوا چھوڑ دوں؟ ایشور لال نے ایک ہاتھ جھٹک کر کہا، اگر پرسوں اماوس کی رات تم پر دورہ پڑے گا تو ہم یہاں کے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے علاج کرائیں گے۔ اب سے پہلے آپ نے ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے تجربہ کار ڈاکٹروں سے علاج کرایا، نتیجہ کیا نکلا؟ کوئی ڈاکٹر مہا پجاری کے کالے علم سے مجھے نجات نہ دلا سکا۔ ماں نے کہا، وہ پجاری مر چکا ہے، اب تم سے کوئی دشمنی نہیں کرے گا۔ ہماری دنیا میں اور خاص طور پر ہندوستان میں کالا جادو کرنے والوں کی کمی نہیں ہے۔ شیطان کبھی نہیں مرتا، وہ دوسرے روپ بہروپ میں آتا رہتا ہے۔ باپ نے پوچھا، کیا تم نے قسم کھا لی ہے کہ مسلمانوں کے علاج کا ہی طریقہ اپنائے رکھو گے؟ ہاں، میں کوئی خطرہ مول نہیں لوں گا۔ جس دوا سے شفا حاصل ہو رہی ہے اسے ہمیشہ جاری رکھوں گا۔ ماں پھر رونے لگی۔ ایشور لال نے کہا، ہیم لتا، تم تو رو رہی ہو اور میں بھی رو نہیں سکتا، مگر میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا ہے۔ یہ ہماری اولاد ہے، اب تک اس کی دماغی پریشانی ہمیں پریشان کرتی رہی، نیندیں اڑاتی رہی، اب یہ دھرم سے نکل کر ہمارا سکون برباد کرتا رہے گا۔ منوہر نے پوچھا، آپ کا سکون کیسے برباد ہوگا؟ اگر میں اسلامی روحانی دوا استعمال کر رہا ہوں تو آپ کا کیا بگڑ رہا ہے؟ نادان نہ بنو، کیا یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہندوستان چلو گے، وہاں رہ کر نمازیں پڑھو گے اور عربی زبان میں نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہو گے، تو ہماری ہندو جاتی کیا کہے گی؟ ہیم لتا نے کہا، وہ تو صاف صاف کہیں گے کہ بیٹے کو اپنے دھرم میں لاؤ یا پھر اسے گھر سے، خاندان سے، دل و دماغ سے اور اپنے دیش سے نکال دو۔ ایشور لال نے کہا، میں سیاستدان ہوں، آج منسٹر ہوں، کل 2 کوڑی کا ہو جاؤں گا، اگلے الیکشن میں کوئی ہندو مجھے ووٹ نہیں دے گا۔ اگر میں ہندوستان جاؤں گا اور روحانی دوائیں استعمال نہیں کروں گا، نمازیں نہیں پڑھوں گا، آیات نہیں پڑھوں گا تو مر جاؤں گا، اور اگر مر جاؤں گا تو ہندوستان والوں کا کیا بگڑے گا؟ وہاں کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا، میں اپنی جان سے جاؤں گا۔ اس نے ماں باپ کو باری باری دیکھتے ہوئے پوچھا، اگر آپ دونوں کو یہ معلوم ہو کہ بیٹا گڑھے میں گرنے جا رہا ہے تو کیا آپ اسے جانے دیں گے؟ ہیم لتا نے کہا، ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں، کیوں تمہیں کسی گڑھے میں گرنے دیں گے؟ تو پھر مجھے بچا لیں، میں ہندوستان نہیں جاؤں گا، وہاں کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ نمازیں پڑھنے لگا ہوں۔ آپ کو الیکشن میں ہندوؤں کے لاکھوں ووٹ ملیں گے، اپنی فتح کا جشن وہاں منائیں، اس بیٹے کو بھول جائیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہمارا خاندان انڈیا سے لے کر یورپ اور امریکہ تک پھیلا ہوا ہے، سب ہی پوچھیں گے کہ تم انڈیا کیوں نہیں آ رہے ہو، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیوں نہیں رہتے ہو، رشتہ داروں سے کیوں نہیں مل رہے ہو؟ اگر کسی رشتہ دار کے ہاں صبح سے شام تک جا کر رہو گے اور ایک وقت کی بھی نماز پڑھو گے تو سارا بھید کھل جائے گا۔ ایشور لال وہاں سے اٹھ کر ٹہلنے لگا، ٹہلنے کے دوران پاؤں پٹکنے لگا۔ میں کیا کروں؟ اس لڑکے کو کیسے سمجھاؤں؟ اپوزیشن والے ہماری ٹوہ میں رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی کمزوری تلاش کرتے ہیں، پھر اس کمزوری کو الیکشن میں اچھالتے ہیں، اور یہ تو بہت بڑی کمزوری ہو جائے گی، میں کہیں کا نہ رہوں گا۔ وہ بیٹے کے سامنے آ کر دونوں ہاتھ جوڑ کر بولا، مجھ پر دیا کرو، اپنے باپ کی عزت کا اور نیک نامی کا خیال کرو، صرف ہندو جنتا ہی نہیں، سارے برہمن اور پنڈت بھی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولا، میں بھی ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا ہوں، ابھی فیصلہ سنا دیں، میری زندگی چاہتے ہیں یا موت؟ اگر موت چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہندوستان جاؤں گا، وہاں آپ کی سیاسی شہرت کی خاطر ہندو جنتا کو خوش کروں گا، نمازیں نہیں پڑھوں گا، آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا۔ وہ ذرا رک کر بولا، آپ منسٹر کے بعد پرائم منسٹر بھی بن جائیں گے، خوب شہرت حاصل کریں گے، خوب نام کمائیں، خوب دولت حاصل کریں، لیکن آئندہ اماوس کی رات مجھ پر دورہ پڑے گا، میں دماغی مریض بن جاؤں گا تو پھر میرا علاج ممکن نہیں رہے گا، میں پلٹ کر عالم صاحب کے پاس نہیں آؤں گا، مسلمانوں سے رجوع نہیں کروں گا، نماز سے منہ پھیرنے کے بعد شرم سے مر جاؤں گا، آپ ابھی سے میرے کریا کرم کا انتظام کر لیں۔ ایشور لال بری طرح مایوس ہو چکا تھا، وہ بیوی کے پاس آ کر سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ ہیم لتا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا،
یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے، یہاں آتے ہی بیٹھے بیٹھے اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ذرا صبر سے سوچ سمجھ کر اپنے بیٹے کو اہمیت دینی ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اس کے سوا ہمارا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ آپ کی شہرت، نیک نامی اور دولت کس کام آئے گی جب یہی نہیں رہے گا؟ پھر یہی طے پایا گیا کہ پرسوں اماوس کی رات منوہر کی دماغی حالت دیکھی جائے۔ وہ اس رات بھی پوری طرح صحت مند رہے گا تو اسے پھر سے بیمار کرنے کے لیے ہندوستان نہیں لے جائیں گے۔ اگر لے جائیں گے تو اسے نماز پڑھنے اور آیات پڑھنے سے نہیں روکیں گے۔ ماں باپ کو فی الحال اتنا اطمینان تھا کہ بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، البتہ اپنے دھرم سے ذرا بے دھرم ہو گیا ہے، اسے آئندہ سنبھال لیا جائے گا۔ ہیم لتا نے بیٹے کے پاس آ کر اس کی پیشانی کو چوم کر ایشور لال سے کہا، ابھی دل و دماغ سے ساری باتیں نکال دیں، بیٹے کو نئی زندگی مل رہی ہے، اچھی اچھی باتیں کریں، اماوس کی رات دیکھیں تو صحیح کیا ہوتا ہے، ابھی ہمیں خوب ہنسنا بولنا اور انجوائے کرنا چاہیے۔ ماں باپ نے فی الحال صبر کیا، موجودہ پریشانیوں کو عارضی طور پر نظر انداز کیا۔ وہ اوپری دل سے مسکرا کر باتیں کرنے لگے، پھر فریش ہو کر قریبی ریستوران میں گئے۔ وہاں لنچ کے دوران ہیم لتا نے کہا، میں اپنے بیٹے کی شادی جلد سے جلد کرنا چاہتی ہوں، بہو لانا چاہتی ہوں۔ ایشور لال نے کہا، بہو لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر ہمارا بیٹا انڈیا نہیں آئے گا، یہیں زندگی گزارے گا تو بہو بھی ہمارے آنگن میں نہیں آئے گی، نہ بیٹا ہوگا نہ بہو ہوگی، نہ بچے آنگن میں کھیلیں گے۔ ہیم لتا نے کہا، آپ پھر وہی بحث چھیڑ رہے ہیں۔ وہ بولا، ہمارے بیٹے کے معاملے میں جو بھی بات ہوگی اس کی تان اسی سوال پر ٹوٹے گی کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان۔ جو بہو آئے گی وہ ہندو ہوگی یا مسلمان؟ اگر ہندو ہوگی تو کیا وہ مسلمان پتی کو قبول کرے گی؟ منوہر نے کہا، نہ وہ ہندو ہوگی نہ مسلمان۔ ایک لڑکی سے میرا افیئر چل رہا ہے، دلی میں اس سے 2 بار ملاقاتیں ہو چکی ہیں، وہ یہاں تعلیم حاصل کرنے آئی ہے، اس کا تعلق ایک انڈین عیسائی گھرانے سے ہے۔ کیا وہ کبھی انڈیا جا کر یہ بھید نہیں کھولے گی کہ تم ہندو ہو اور مسلمانوں کی طرح نمازیں پڑھتے ہو؟ میں اس سے بات کروں گا، اس نے مجھے فون کیا تھا کہ یہاں آ چکی ہے، میں اس سے ملنے جاؤں گا۔ ایشور لال نے پوچھا، وہ عیسائی لڑکی کون ہے، اس کا باپ کون ہے اور یہاں کہاں رہتی ہے؟ اس نے کچھ بتایا ہے؟ ہاں، آج صبح فون پر اس نے اپنا پتہ بتایا ہے۔ لنچ کے بعد آپ کو اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر اس سے ملنے جاؤں گا، پھر اسے آپ کے پاس لاؤں گا۔ ہیم لتا نے کہا، تم نے انڈیا میں بہو پسند کی اور یہاں بتا رہے ہو، میں ابھی اسے دیکھوں گی، تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ موم، جلدی کیا ہے، میں ابھی جاؤں گا اور شام تک اسے لے آؤں گا۔ نہیں، مجھ سے صبر نہیں ہوگا، میں دیکھنا چاہوں گی وہ کیسی ہے، جیسی سوچتی ہوں ویسی ہی ہے یا نہیں؟ جیسی آپ چاہتی ہیں ویسی ہی ہے، اسے دیکھیں گی تو دیکھتی رہ جائیں گی، بس ذرا صبر کریں۔ وہ بڑی بے قراری سے بولی، اس کا نام تو بتاؤ۔ اس کا نام پوجا ایڈوانی ہے، باپ عیسائی ہے، ماں ہندوستانی تھی، بیٹی اپنی ماں کا ناک نقشہ اور روپ رنگ لے کر آئی ہے۔ وہ بیٹے کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، بس تم ابھی جاؤ اور ابھی اسے لے آؤ۔ وہ لنچ کے بعد انہیں اپارٹمنٹ میں چھوڑ کر اپنی پوجا سے ملنے آ گیا۔ اب وہ نمازیں پڑھتا تھا، پچھلی اماوس کی رات سے اب تک اس نے پوجا نہیں کی تھی، لیکن اپنی پوجا سے ملنے آ گیا تھا۔ وہ پوجا دھرم کے مطابق نہیں تھی، پیار کے مطابق تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہائے منو، تم پورے 5 منٹ لیٹ ہو۔ وہ بولا، وقت کے کانٹے سے کانٹا نہ ملاؤ، دیر سویر ہو ہی جاتی ہے، پیار میں انتظار بہت ضروری ہے، اور جو انتظار نہیں کر سکتے وہ پیار نہیں کر سکتے۔ وہ مسکرا کر بولی، میں تم سے پیار کرتی ہوں، اسی لیے میں نے احسان کیا ہے، 5 منٹ تک انتظار کیا ہے۔ اس بات پر دونوں ہنسنے لگے۔ وہ بولی، کہیں آؤٹنگ کے لیے چلیں؟ میری موم تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، ڈیڈ بھی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہم پہلے وہاں چلیں گے، پھر موم وغیرہ کے ساتھ آؤٹنگ ہوگی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے بولی، پلیز ابھی موم اور ڈیڈ سے نہ ملاؤ، میں انڈیا جاؤں گی تو وہاں ان کے پاؤں چھونے اور آشیرواد لینے تمہارے گھر آؤں گی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو، وہ یہاں آئے ہیں تو یہاں ان کے پاؤں چھو لو اور آشیرواد لے لو، پلیز ابھی نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا، میں ایک جوتشی مہاراج کو بہت مانتی ہوں، انہوں نے میرے ہاتھ کی ریکھائیں دیکھ کر کہا تھا کہ اگلے الیکشن سے پہلے میں تمہارے موم اور ڈیڈ سے نہ ملوں، الیکشن کے بعد ان سے ملنے کی شبھ گھڑی آئے گی۔ میں ان باتوں کو نہیں مانتا، وہاں مہا پجاری نے یہی کہا تھا
اور میرے مستقبل کے بارے میں بڑی بڑی پیشن گوئیاں کی تھیں جو سب کی سب غلط ہوئیں۔ میں تمہارے مہا پجاری کو نہیں جانتی، اپنے جیوتشی مہاراج کو جانتی ہوں، ان کی ہر بات درست ہوتی ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ ان کی پیشن گوئی کے مطابق کوئی گڑبڑ ہو اور میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کہتے ہی وہ اس سے لپٹ گئی۔ آگ سے دور رہنا چاہیے، وہ تو شعلوں میں لپٹ گیا تھا، پگھلتا چلا گیا۔ بڑے ہی جذباتی انداز میں بولا، میں بھی تم سے بچھڑنا نہیں چاہتا، ساری زندگی تمہیں اپنی دھڑکنوں سے لگائے رکھنا چاہتا ہوں، لیکن یہ پرابلم کیسے حل ہوگی؟ اس نے پوچھا، کیسی پرابلم؟ میری موم تم سے ملنے کے لیے تڑپ رہی ہیں، ڈیڈ بھی تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، اب ان سے کیا کہوں گا؟ وہ بیٹھ کر سوچنے لگے کہ کیا بہانہ کیا جائے۔ پھر وہ اٹھتے ہوئے بولی، میں چینج کر کے آتی ہوں، تب تک تم سوچو، میں بھی سوچ رہی ہوں، کوئی تو بہانہ کرنا ہی ہوگا۔ وہ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے ماں باپ نے اس کی رہائش کے لیے ایک اپارٹمنٹ کا انتظام کیا تھا اور ایک ہندوستانی گورنس رکھی تھی جو وہاں اس کے ساتھ تھی۔ اس نے آ کر پوچھا، آپ کے لیے چائے یا کافی لاؤں؟ اس نے انکار میں سر ہلا کر کہا، نہیں، ہم باہر جا رہے ہیں، وہیں پئیں گے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگا۔ ماں ہونے والی بہو سے ملنے کے لیے بے چین تھی، آخر اس سے کیا بہانہ کیا جائے؟ وہ تو نہیں مانے گی، بہو سے ملنے کے لیے یہاں اس کے اپارٹمنٹ میں چلی آئے گی۔ ایک تدبیر یہ سمجھ میں آئی کہ ماں باپ سے جھوٹ بول دیں کہ پوجا ابھی اچانک ہی انڈیا واپس چلی گئی ہے، وہاں اس کے خاندان میں کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ وہ سوچتے سوچتے چونک گیا۔ عالم صاحب نے اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ اپنے پورے بدن کی اور نیت کی پاکیزگی رکھے، کبھی جھوٹ نہ بولے، ورنہ وہ جو نمازیں پڑھتا ہے اور دعائیہ آیتیں پڑھتا رہتا ہے وہ قبول نہیں ہوں گی۔ اس نے فوراً ہی کان پکڑ لیے، اپنے دونوں گالوں پر ہولے سے تمانچے مارے۔ جو جھوٹ بولنے کا ارادہ کر رہا تھا اس کے لیے معافیاں مانگنے لگا، شر سے اور شیطانی ارادوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنے لگا۔ جھوٹ بولنا ہی شیطانی ارادہ ہے۔ اب وہ اپنے ماں باپ سے جھوٹ بولنا نہیں چاہتا تھا۔ پوجا لباس بدل کر ڈرائنگ روم میں آئی تو اسے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ وہ صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھ کر سر جھکائے کچھ زیر لب پڑھ رہا تھا۔ پوجا نے پہلے کبھی اسے ایسے انداز میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ دبے قدموں چلتی ہوئی اس کے قریب آئی، اس کے منہ سے بہت دھیمی گنگناتی ہوئی آواز ابھر رہی تھی۔ وہ قریب آ کر بیٹھ گئی، یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس کے قریب آنے کے باوجود وہ پڑھنے میں محو تھا۔ اس کی آمد پر اس نے ایک ذرا سی آہٹ نہیں سنی تھی، نہ ہی اس کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا کہ اپنے آس پاس کی دنیا سے بے خبر ہو گیا تھا۔ پوجا نے ذرا جھک کر کان لگا کر سنا، وہ عربی زبان میں کچھ پڑھ رہا تھا۔ یہ اور حیران کرنے والی بات تھی، وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ منوہر عربی زبان نہیں جانتا، پھر وہ اس زبان میں کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ حیرانی سے اس کا منہ تکنے لگی۔ تھوڑی دیر تک انتظار کرتی رہی، پھر اس کے شانے کو تھپک کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ پڑھتے پڑھتے چونک گیا، سر گھما کر دیکھا۔ اسے معلوم ہوا کہ وہ تھوڑی دیر تک پڑھنے میں محو ہو گیا تھا اور یہ بھول گیا تھا کہ پوجا کے گھر میں ہے۔ اس نے پوچھا، یہ تم عربی زبان میں پڑھ رہے ہو نا؟ ہاں، یہ عربی ہے۔ کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ ذرا جھجکتے ہوئے بولا، تمہیں کیا سمجھاؤں، بس یہ سمجھ لو کہ عبادت کر رہا ہوں۔ وہ حیرانی سے بولی، کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہندو ہو، تمہیں گیتا کا شلوک پڑھنا چاہیے، مگر یہ عربی زبان میں کیا پڑھ رہے ہو؟ وہ تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، سوچتا رہا، پھر بولا، پوجا، تم مجھ سے سچی محبت کرتی ہو نا؟ اب میں کس زبان سے یقین دلاؤں کہ سچی محبت کرتی ہوں؟ تمہارے منہ میں جو زبان ہے اسی سے کہہ دو کہ ہمیشہ میرے ساتھ زندگی گزارو گی، ہمیشہ میری رازدار بن کر رہو گی، اور جو راز ابھی بتا رہا ہوں وہ کسی سے نہیں بولو گی۔ میں وعدہ کرتی ہوں، قسم کھاتی ہوں، ہمیشہ تمہاری رازدار بن کر رہوں گی۔ تمہارا جو بھی راز ہے اسے اپنے سائے کے سامنے بھی زبان پر نہیں لاؤں گی۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر بولا، میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں دماغی مریض تھا۔ ہر اماوس کی رات مجھ پر ایسا دورہ پڑتا تھا کہ پاگل ہو جاتا تھا، خودکشی کرنے لگتا تھا۔ ایسے وقت مجھے زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ ہاں، تم نے مجھے بتایا تھا، آگے بولو۔ وہ آگے بتانے لگا کہ کس طرح مہا پجاری نے اس سے دشمنی کی تھی اور عالم دین نے کس طرح اس کا روحانی علاج کیا۔ اب وہ روحانی علاج کے مطابق نمازیں اور کلام پاک کی آیتیں پڑھتا رہتا ہے۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے بولی، کیا تم نمازیں پڑھتے ہو؟
اب پوجا نہیں کرتے؟ نمازیں پڑھوں یا پوجا کروں ایک ہی بات ہے، خدا کو یاد کرنا ہے، اس کے آگے جھکنا ہے۔ جسے ہم بھگوان کہتے ہیں مسلمان اسے خدا کہتے ہیں۔ میں نماز پڑھتے وقت سجدہ کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھگوان کے سامنے جھکتا ہوں۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ ہندوؤں کے دھرم میں بھگوان ہوتا ہے، مسلمانوں کے مذہب میں خدا ہوتا ہے، اور ہم عیسائی مذہب کے ماننے والے اسے گاڈ کہتے ہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ مسلمان پوجا کرے، ہندو نماز پڑھے اور عیسائی ان کی عبادت گاہوں میں جا کر عبادت کرے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، مگر ایسا ہو رہا ہے۔ میرے علاج کے لیے یہ ضروری ہے، کوئی ضروری نہیں کہ میں پوجا کروں۔ بھگوان کے آگے جھکنا ہے تو میں نمازیں پڑھ کر بھی اپنے ایشور کے سامنے جھکتا رہوں گا۔ تم صاف کیوں نہیں کہتے کہ مسلمان ہو گئے ہو؟ نہیں، میں ہندو ہوں اور ہندو رہوں گا۔ یہ دین اور دھرم سب دنیاوی باتیں ہیں۔ انسانوں نے اپنے آپ کو الگ الگ خانوں میں بانٹ لیا ہے۔ تم انڈیا جا کر ایسی باتیں کرو گے، نمازیں پڑھو گے تو کوئی تمہیں ہندو تسلیم نہیں کرے گا۔ سب یہی کہیں گے کہ مسلمان ہو گئے ہو۔ کیا سارے ہندوؤں کو، پنڈتوں کو اور پجاریوں کو یقین دلا سکو گے؟ سب تمہیں ادھرمی کہیں گے۔ مام اور ڈیڈ بھی یہی کہتے ہیں۔ ان کو اندیشہ ہے کہ میں وہاں جاؤں گا اور مجھے ادھرمی کہا جائے گا تو ایک ہندو بھی میرے ڈیڈ کو الیکشن میں ووٹ نہیں دے گا۔ ان کی سیاسی شہرت اور تمام نیک نامی خاک میں مل جائے گی۔ کیا پھر بھی تم نمازیں پڑھو گے؟ مجھے اپنا علاج کرنا ہے، زندہ رہنا ہے۔ یہ زندگی ایک ہی بار انسان کو ملتی ہے۔ علاج نہ ہوا، زندگی گئی تو میں بھی گیا، اور جب میں گیا تو دین بھی گیا اور دھرم بھی گیا۔ آخر جانا کہاں ہے؟ ہم سب کی آخری منزل کہاں ہے؟ لوٹنا تو خدا کی طرف ہی ہے۔ تمہاری باتوں سے سر گھومنے لگا ہے۔ چلو اٹھو، آؤٹنگ کریں، تازہ ہوا میں ذرا طبیعت بحال ہو جائے گی۔ وہ جانے کے لیے اٹھتے ہوئے بولی، اور ہاں، تم نے کیا سوچا ہے اپنے مام اور ڈیڈ سے میرے بارے میں کیا کہو گے؟ عالم صاحب نے مجھ سے کہا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ اگر ایسا کروں گا تو روحانی دوائیں اثر نہیں کریں گی۔ تم سچ بولو گے تو وہ مجھ سے ملنے کی ضد کریں گے۔ میں انہیں سمجھا دوں گا، ممی ناراض ہوں گی تو انہیں منا لوں گا۔ وعدہ کرو وہ یہاں آنے کی ضد کریں گی تب بھی تم انہیں میرا ایڈریس نہیں بتاؤ گے۔ میں وعدہ کرتا ہوں وہ ادھر نہیں آئیں گے۔ اب چلو یہاں سے۔ بہت دنوں بعد پوجا سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ تھوڑا وقت گزارنے لگا۔ یوں بھی ذہنی اذیتوں میں مبتلا رہا تھا۔ زندگی کا حسن اور اس کی رعنائیاں دل و دماغ سے نکل گئی تھیں۔ وہ مایوس ہو گیا تھا کہ شاید کبھی صحت مند زندگی نہیں گزار سکے گا اور نہ ہی اپنی پوجا کو پا سکے گا۔ وہ آؤٹ ڈور تفریح کے دوران بار بار اسے کرید رہی تھی، پوچھ رہی تھی، سچ بتاؤ، اپنی پوجا سے کچھ نہ چھپاؤ، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ میں تم سے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ عالم صاحب نے نہ مجھ سے زبردستی اسلام قبول کروایا ہے، نہ میں نے کیا ہے۔ وہ میرا علاج کر رہے ہیں اور میں روحانی علاج سے گزر رہا ہوں۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اگر کچھ ہے اور تم اس وجہ سے نہیں بتا رہے ہو کہ میں ناراض ہو جاؤں گی، تم دھرم بدل دو گے تو شادی نہیں کروں گی، ایسا ہرگز نہ سوچو۔ تم کسی بھی دھرم یا دین میں رہو، میں زندگی کی آخری سانس تک تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یہ سن کر خوشی ہو رہی ہے کہ تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو، میرے ساتھ آخری سانس تک رہو گی۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، روحانی علاج کی خاطر میں نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیا ہے۔ چاہے مجھ پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ جائیں، تب بھی جھوٹ نہیں بولوں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، اور تمہیں تو دھوکہ دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے ماں باپ انڈیا سے اس کے پاس آئے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ وہ 2 گھنٹے بعد پوجا سے رخصت ہو گیا۔ وہ سیدھی اپنے فلیٹ میں آئی، اندر سے بہت بے چین تھی۔ اس نے اپنے بیڈ روم میں پہنچ کر موبائل فون پر نمبر پنچ کیے، پھر رابطے کا انتظار کرنے لگی۔ دوسری طرف سے آواز سنائی دی، ڈیڈی کی جان، وہاں خیریت سے ہو؟ یس ڈیڈ، بالکل خیریت سے ہوں۔ کیا منوہر سے ملاقات ہوئی؟ ہاں ہوئی، اس کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست خبر ہے، آپ سنتے ہی چونک جائیں گے۔ تو پھر فون بند کرو، میں ایک ضروری میٹنگ میں ہوں، آدھے گھنٹے بعد کال بیک کروں گا۔ وہ فون بند کر کے ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گئی، چھت کی طرف تکتے ہوئے منوہر کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ اسے فریب دینے کے لیے محبت کا ناٹک رچا رہی تھی، لیکن اب محسوس کر رہی تھی کہ سچ مچ محبت ہوتی جا رہی ہے۔ آئیڈیل بننے کے لیے ایک مرد میں جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام منوہر میں تھیں۔ ایک تو وہ خوبرو اور سمارٹ تھا، پھر یہ کہ اب سچ بولنے لگا تھا۔
سچ بولنے والے اپنی محبوبہ کو، اپنی بیوی کو کبھی فریب نہیں دیتے، کبھی کسی دوسری کی طرف مائل نہیں ہوتے، اپنی دھرم پتنی سے جھوٹ نہیں بولتے، ساری زندگی اسی کے ساتھ گزار دیتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ منوہر سے جھوٹ بول رہی تھی، اسے دھوکہ دے رہی تھی۔ اس کا نام پوجا اڈوانی نہیں بلکہ پوجا اگروال تھا۔ وہ اپوزیشن پارٹی کے بہت ہی معروف لیڈر لکشمن اگروال کی بیٹی تھی۔ اس نیتا لکشمن اگروال نے اپنے مخالف ایشور لال ورما کی کمزوریاں معلوم کرنے کے لیے اپنی بیٹی کو اس کے بیٹے کے پیچھے لگا دیا تھا۔ پوجا نے دلی میں اس سے 2 بار ملاقات کی تھی، اس کے بہت قریب آ گئی تھی۔ منوہر نے بھی اسے ہاتھ لگایا تھا، اسے پیار کیا تھا، لیکن لندن میں تیسری ملاقات ہوئی تو وہ بالکل ہی بدل چکا تھا۔ آج اس نے قریب آ کر اسے ہاتھ نہیں لگایا، اپنے اور اس کے درمیان فاصلہ رکھنے کے باوجود بے پناہ محبت کا ثبوت دیتا رہا تھا۔ اس کی اس مہذب اور شریفانہ محبت نے بھی پوجا کو بہت متاثر کیا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر عہد کرنے لگی کہ منوہر جیسے آئیڈیل جوان کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، اسے دل و جان سے اپنائے گی۔ پتہ نہیں وہ اپنا دھرم چھوڑ چکا ہے یا نہیں، اگر چھوڑ دیا ہے تب بھی وہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ باپ نے اسے فون پر مخاطب کیا۔ ہاں ڈیڈ کی جان، بولو کیا کہنے والی تھیں؟ اس نے کہا، ڈیڈ منوہر کا علاج یہاں مسلمانوں نے کیا ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے، اس کے باپ نے ایشیا اور یورپ کے بڑے بڑے تجربہ کار اور معروف ڈاکٹروں سے علاج کرایا، لیکن اس پر شیطانی دورہ پڑنے کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا تھا، مگر اب مسلمانوں کے روحانی علاج سے ختم ہو گیا ہے۔ کیا تم یہی کہنا چاہتی تھیں؟ یہ تو کوئی زبردست خبر نہیں ہے ڈیڈ، آگے بھی بہت کچھ ہے۔ ان مسلمانوں نے اسے کھانے پینے کے لیے کوئی دوا نہیں دی، وہ اس سے نمازیں پڑھواتے ہیں۔ ان کی جو آسمانی کتاب ہے، منوہر اس کے کچھ اشلوک پڑھتا رہتا ہے۔ کیا آپ یقین کریں گے کہ ایسا کرتے رہنے سے پچھلی اماوس کی رات اس پر دورہ نہیں پڑا؟ وہ بالکل صحت مند ہے۔ وہ بولا، تعجب ہے، یقین نہیں آتا۔ یہی سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں نے اس پر کسی طرح کا جادو کیا ہوگا۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے جادو نہیں کیا ہے۔ جادو اور روحانیت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جادو میں ناپاکی اور غلاظت ہوتی ہے، خون خرابہ ہوتا ہے، اس کے ذریعے کسی کی بھی جان لی جاتی ہے، جبکہ روحانیت کے ذریعے دوسروں کی جان بچائی جاتی ہے، جیسا کہ انہوں نے منوہر کو ایک نئی زندگی دی ہے۔ وہ اتنا صاف ستھرا اجلا اجلا سا لگتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ باپ نے کہا، ٹھہرو ذرا ٹھہرو، اتنی تیزی سے نہ بولو، ابھی تم نے کیا کہا ہے؟ وہ نمازیں پڑھتا ہے؟ ہاں، وہ بتا رہا تھا، دن رات میں 5 وقت کی نمازیں پڑھتا ہے، اور جب بھی تنہا ہوتا ہے تو مسلمانوں کی آسمانی کتاب کی وہ کیا کہتے ہیں، ہاں یاد آیا، آیتیں پڑھتا رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہندو نہیں رہا، مسلمان ہو گیا ہے۔ نو ڈیڈ، وہ کہتا ہے ہم سب خدا، بھگوان اور گاڈ کے آگے سر جھکاتے ہیں۔ سر جھکانے کے طریقے الگ ہوتے ہیں، طریقے الگ ہونے سے خدا نہیں بدل جاتا۔ اس نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اس کا روحانی علاج ہے، جس کے ذریعے اسے نئی زندگی مل رہی ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ نماز پڑھتا رہے گا۔ لکشمن اگروال نے خوش ہو کر کہا، وہ مارا، بس اسے ہندوستان آنے دو، وہ روحانی علاج کے لیے نمازیں پڑھتا رہے گا تو ہم یہ حقیقت تمام میڈیا کے ذریعے اچھالیں گے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ ہندوستان کی تمام جنتا اس پر تھو تھو کرے گی، الیکشن میں ایک بھی ووٹ اسے نہیں دے گی۔ اتنی بڑی کامیابی کا تو میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ واہ بیٹی، تم نے تو کمال کر دیا۔ ڈیڈ اتنی جلدی خوش نہ ہوں، آگے بھی سن لیں۔ ہاں سناؤ، ویسے جتنی بھی کمزوری ہاتھ آ گئی ہے یہی بہت ہے، پھر بھی آگے کیا ہے، بولو۔ اس کا باپ اتنا نادان نہیں ہے کہ اسے ہندو جنتا کے سامنے نمازیں پڑھانے کے لیے انڈیا لے آئے گا۔ ابھی ماں باپ اور بیٹے میں بحث چل رہی ہے کہ آگے کیا کرنا چاہیے۔ ویسے منوہر یہ طے کر چکا ہے کہ ہندوستان واپس نہیں جائے گا، اور جب نہیں جائے گا وہاں نمازیں نہیں پڑھے گا، تو آپ کس طرح ہندوستان کی جنتا کو بتائیں گے کہ منسٹر ایشور لال ورما کا اکلوتا بیٹا مسلمان ہو گیا ہے؟ وہ ذرا چپ رہا، پھر بولا، اسے کسی طرح تو ہندوستان لانا ہی ہوگا، اور بیٹی تم ہی اسے پھانس کر یہاں لا سکتی ہو۔ وہ بولی، یہ بھید جلد ہی کھل جائے گا کہ میں عیسائی نہیں ہوں، میرا نام پوجا اگروال ہے، میں ہندو ہوں، اپوزیشن کے بہت بڑے لیڈر کی بیٹی ہوں، اور ایشور لال کی کمزوریاں معلوم کرنے کے لیے اس کے بیٹے کو پھانس رہی ہوں۔ یہ بھید کھلنے سے پہلے تم اسے بہلا پھسلا کر یہاں لے آؤ۔
میں کس طرح بہلاؤں گی پھسلاؤں گی جب کہ اس کے ماں باپ یہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ آپ تو جانتے ہیں ہولی اور دیوالی جیسے کتنے ہی تہواروں میں انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھا ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ہوں۔ یہاں سامنا ہوگا تو فوراً ہی میرا بھید کھل جائے گا۔ ابھی منوہر مجھے ان سے ملانا چاہتا تھا مگر میں نے ٹال دیا۔ یہ سوچیں کب تک ٹالتی رہوں گی؟ وہ پریشان ہو کر بولا، یہ تو بڑی گمبھیر صورتحال ہے میری بیٹی، تمہیں بہت ہوشیاری سے کام کرنا ہے، اس کے ماں باپ کا سامنا نہیں کرنا۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ کس طرح منوہر کو انڈیا لایا جا سکتا ہے۔ میرا دماغ تو گھوم پھر کر یہی سوچ رہا ہے کہ یہ کام صرف تم کر سکتی ہو۔ نو ڈیڈ، منوہر میری یہ بات نہیں مانے گا۔ اپنے باپ کو سیاسی طور پر کمزور بنانے کے لیے انڈیا نہیں جائے گا۔ آپ کوئی دوسری تدبیر سوچیں۔ ٹھیک ہے، میں سوچتا ہوں، تم بھی سوچو۔ آج رات کسی وقت تمہیں کال کروں گا۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ ادھر پیار کرنے والی بیٹی اور ادھر سیاست کرنے والا باپ اپنے اپنے طور پر سوچنے لگے۔ وہ منوہر کو چاہتی تھی، اس سے دلی لگاؤ تھا، مگر اس کے باپ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے باپ کی سیاسی فتح کے لیے اس کے باپ کو مات دینے کی تدبیر سوچ رہی تھی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔